السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جی ہاں، ناول کی لے کر آئی ہوں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ اس کی لاسٹ ہوگی۔ آپ سب کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ ناول ختم کب ہوگا، جلدی سے بتا دیا جائے اس کی ایپیسوڈ کتنی ہوں گی۔ تو سب کو معلوم ہے کہ میں نے ناول جو ہے وہ پہلے سے پڑھا نہیں ہوتا، اس لیے مجھے نہیں معلوم ہوتا اس کی پوری سٹوری کیا ہے اور اس کی ایپیسوڈ کتنی ہو جائیں گی، مطلب کچھ خاص آئیڈیا نہیں ہوتا۔ ہر طرح کا ناول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ہے وہ PDF فارم میں ہوتا ہے، کسی میں ٹیکسٹ ایک پیج پر زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، تو اسی حساب سے اس کا ڈوریشن بھی سیٹ ہوتا ہے۔ پیج کی تعداد کے حساب سے جو ہے وہ ڈوریشن سیٹ نہیں ہوتا۔ جب تک میں ایک دو ایپیسوڈ ریکارڈ نہیں کر لیتی، اس سے مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ایک ایپیسوڈ کتنے ڈوریشن کی ہے، تو اسی حساب سے کتنے پیج ریڈ کیے ہیں اور کتنی ایپیسوڈ ہو جائیں گی۔ تو پہلی ہی ایپیسوڈ میں کچھ خاص اندازہ نہیں لگا پاتی کہ یہ کتنی ایپیسوڈ کا ناول ہوگا۔ خیر، یہ آپ سب کی عادت ہے اور آپ سب پوچھتے رہتے ہیں تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے، آپ سب کی موجودگی کا احساس رہتا ہے۔ تو ناول جو ہے وہ فی الحال یہاں تک تو ٹھیک ہی رہا، سوائے چند ایک باتوں کے کچھ خاص اختلاف مجھے نہیں ہوا، لیکن اب یہاں پہ اصولی طور پہ ناول کو ختم ہو جانا چاہیے، یعنی کہ زریب اپنا جو ہے وہ محبت کا اظہار کر دے، اور وہ ان کی جو ہے وہ شادی تو ہو ہی گئی ہے، تو اس کے بعد ہیپی ایور آفٹر جو ہے وہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہماری رائٹرز مطمئن نہیں ہوتی، وہ جب تک کہانی کو کھینچے نہیں ربڑ کی طرح، اسے گھسیٹے نہیں ربڑ کی طرح، تو تب تک ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ تو اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کہانی میں آگے کیا بچا ہے جو اس ایپیسوڈ کے باوجود ایک اور ایپیسوڈ اس کی ہوگی۔ چلیے، مجھے بھی نہیں معلوم، پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں، پھر ہی اندازہ ہوگا کہ کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایپیسوڈ جو ہے وہ مزید آگے جائے گی۔ کہانی کا نام ہے ندامت کے آنسو اور مصنفہ ہیں انابیہ انصاری، اور آج آپ سنیں گے اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، اور ایپیسوڈ نمبر ہے 11۔ چاند کی مانند چمکتا چہرہ اس وقت مکمل زرد پڑ چکا تھا، وہ نلکیوں میں جکڑی بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ اسے دیکھ کر زریب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا ہو۔ وہ مردہ قدموں سے چلتا اس کے پاس آیا، قمیض کی جیب سے سارم کا دیا گیا پھول نکال کر اس کے چہرے کے سامنے کیا کہ شاید وہ اس کی مہک محسوس کر سکے، پھر اس کے سرہانے رکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ شوہر ہوں آپ کا، اتنا تو حق بنتا ہے نا۔ وہ مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آنکھیں نم ہونے لگیں۔ میں نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر کیوں تھوڑا انتظار نہیں کیا، کیوں ہمت ہار گئیں؟ دیکھیں، سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، آپ میرے نکاح میں ہیں، زریب مصطفیٰ کے نکاح میں، جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آپ کا ساتھ پانے کے لیے وہ رب کے حضور گڑ گڑایا تھا۔ آپ نے میری آنکھوں میں کبھی جھانکنے کی کوشش نہ کی۔ کوشش کرتی تو آپ کو اپنے لیے بے پناہ محبت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں آپ سے یہ سب اس وقت کہوں گا کہ جب آپ میری محبت کا اظہار سن نہیں سکیں۔ اس کے بدلے آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکیں گی، کچھ بول نہیں سکیں گی۔ آپ کی آنکھیں میری آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت نہیں دیکھ سکیں گی۔ اس نے ایک طویل سانس لی، اس کا لہجہ بھاری ہونے لگا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں نا محبت کرنے والے کا درد، وہ تکلیف، تو مجھے کیوں تڑپا رہی ہیں؟ پلیز ہوش میں آ جائیں۔ دیکھیں، آپ کا زریب آپ کو اس حال میں دیکھ کر کتنا تڑپ رہا ہے۔ کچھ تو بولیں، آپ کی خاموشی مجھے بالکل نہیں پسند۔ جب آپ خاموش ہوتی تھی میں آپ کو بولنے پر مجبور کرتا تھا، آپ کی خاموشی کو توڑتا تھا، تو پھر آج کیوں خاموش ہیں؟ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی آپ کچھ نہیں کہیں گی، مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گی، کوئی شکوہ بھی نہیں؟ زریب نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا۔ کیا محسوس کر سکتی ہیں آپ؟ یہ دل دن رات آپ کو پکارتا ہے، یہ سانسوں کی ڈور آپ کے دم سے ہے۔ آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ خدا را کچھ تو کہیں، آپ کی خاموشی سے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اسے وحشت ہونے لگی اس نیم مردہ وجود کو دیکھ کر۔ وہ بہت ضبط کیے ہوئے کھڑا تھا، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ باہر نکل آیا، سامنے ہی عفاف ششدر سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔
زریب کی آنکھیں برسنے کو تیار تھیں۔ اس نے اپنے بازو سے چہرہ صاف کیا۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ عفاف نے سختی سے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب آنے سے روکا۔ عفاف، وہ کچھ کہتا عفاف نے اس کی بات کاٹی۔ بات مت کرو مجھ سے، وہ سختی سے بولی۔ ایک بار میری بات تو سنو، وہ بے بسی سے بولا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ عفاف سب جان چکی ہے۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، مجھے اس قابل بھی نہ سمجھا کہ تم مجھ سے شیئر کرتے۔ کتنی بار مجھے کچھ محسوس ہوا، لیکن تم نے ہر بار ٹال دیا۔ اور یہ، اس نے صارم کو برہمی سے گھورا، اس نے تمہاری ہر بار مدد کی۔ جب تمہارے پاس اپنی صفائی کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو یہ بول پڑتا تھا۔ تم دونوں نے مجھے اندھیرے میں رکھا اتنے سالوں تک۔ کیسے مخفی رکھا سب کچھ؟ صارم نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ وہ عفاف کے اسی رد عمل کی وجہ سے متفکر تھا۔ ٹھیک ہے، تم بھی خفا ہو جاؤ۔ ایک وہ جو خاموش لیٹی ہے، اس کی خاموشی مجھے توڑ رہی ہے، اور ایک تم ہو۔ شاید میں ہوں ہی اسی لائق۔ مت کرو بات، بہت برا ہوں میں۔ وہ ہارے ہوئے انسان کی طرح بینچ پر بیٹھ گیا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ عفاف، کچھ تو رحم کرو اس پر، وہ پہلے ہی بہت ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی خوشی کو ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہ کر سکا، اور تم اس طرح خفا ہو کر اسے مزید پریشان کر رہی ہو۔ اس نے خفگی سے صارم کو گھورا، پھر زریب کو دیکھا۔ وہ واقعی ایک ٹوٹا ہوا انسان لگ رہا تھا، جس نے سب کچھ پا کر کھو دیا تھا۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے اگر سب کچھ پہلے شیئر کیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا، میں تمہاری مدد کرتی۔ تم اپنی بیسٹ فرینڈ اور بھائی کے درمیان پھنس جاتی، اس نے نم لہجے میں کہا۔ تمہیں کسی ایک کا ساتھ دینا ہوتا، اور میں تمہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کوئی نہ کوئی حل نکل آتا، وہ نرمی سے بولی۔ آئی ایم سوری، زریب کچھ نہ کہہ سکا۔ میری بہت خواہش تھی کہ انور تمہاری بیوی بن کر ہماری فیملی کا حصہ بن جائے۔ کیا یہ میری خواہش کا اثر ہے؟ عفاف نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ نہیں جانتا کہ یہ خواہش تمہارے دل میں کب ہوئی، لیکن میں اس محبت تمہاری خواہش سے پہلے کرنے لگا تھا۔ شاید یہ اتفاق ہے کہ ہم ایک ہی لڑکی کو اتنا پسند کرنے لگے تھے۔ وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ بن گئی اور میری زندگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، عفاف نے اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ اسے ٹھیک ہونا ہوگا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، پھر تمہارا ایک شاندار سا ولیمہ ہوگا، ہم ساتھ ہوں گے پہلے کی طرح۔ عفاف بچوں کی طرح اسے بہلا رہی تھی۔ انشاءاللہ۔ عفاف کا موبائل بج اٹھا، ریحاب کی کال تھی، وہ اس سے بات کرنے لگی۔ زریب اسے دیکھتا رہا۔ سب گھر جا چکے تھے، صرف عفاف، صارم اور زریب یہاں موجود تھے۔ صارم نے سب کو ہی گھر بھیج دیا تھا۔ تم لوگ گھر جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، زریب نے ان دونوں سے کہا۔ نہیں، جب تک نور ہوش میں نہیں آ جاتی میں گھر نہیں جاؤں گی۔ عفاف، اپنے آپ کو دیکھو، گھر جا کر کپڑے تبدیل کرو، کچھ دیر آرام کرو، صارم کے ساتھ صبح آ جانا۔ زریب نے اس کے حلیے پر توجہ دلائی۔ اس نے انور کی بارات میں پہنے جانے والا ہی سوٹ پہن رکھا تھا۔ زریب ٹھیک کہہ رہا ہے، اور تم رک کر کیا کرو گی؟ ساری رات ایسی ہی بیٹھی رہو گی؟ گھر چلو، ہم صبح آ جائیں گے۔ صارم بھی چاہتا تھا کچھ دیر عفاف آرام کر لے۔ پلیز، زریب نے التجا کی۔ ٹھیک ہے، تم صبح ہی مجھے لینے آؤ گے، عفاف نے تنبیہ کی۔ جو حکم، صارم نے سر کو خم کیا۔ عفاف ایک نگاہ انور پر ڈال کر چلی گئی، اور زریب واپس انور کے پاس آ گیا۔ وہ رات کے 2 بجے گھر پہنچی تھی۔ صارم اسے چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ سب سو چکے تھے۔ وہ اوپر کمرے میں چلی آئی، بیڈ کو دیکھتے ہی اس پر گر سی گئی۔ نور، یہ کیا کیا تم نے اپنے ساتھ؟ خود کو اتنی اذیت میں کیوں رکھا؟ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ سوچتے ہوئے، روتے ہوئے اس کی کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سے کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ کھلی۔ اسے جھمکا بھی چبھنے لگا تھا۔ وہ اٹھی، چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھیں اور جھمکے بھی اتارے۔ الماری سے سوٹ نکال کر واش روم میں کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی، اور پھر لیٹ گئی آ کر۔ آج کا دن اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ اسے بس ایک لمحے محسوس ہوا تھا کہ اس نے انور کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو عفاف نہ رہتی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا عفاف۔ انور کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے پھر آنکھیں موند لیں۔ سب نے ایک دن جانا ہے، سب کا ایک وقت مقرر ہے،
اس کی بند آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا۔ سب کو اس دن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسے نہ جانے کیوں اس وقت انور کی ایسی باتیں شدت سے یاد آنے لگی تھیں۔ کیا تم نے کچھ تیاری کی ہے آخرت کے لیے؟ تم نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ وہ عفاف سے پوچھ رہی تھی۔ روز محشر کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ کوئی کسی کو نہ پہچانتا ہوگا تو تمہاری مدد میں تو کیا کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ ہر انسان نے اپنے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، تو تم کس گمان میں ہو؟ کیوں اتنی بے خبری کی زندگی گزار رہی ہو؟ وہ عفاف کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ کل کے پچھتاوے سے آج کا پچھتاوا بہتر ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ آج کھلے منہ سے اس کے سامنے چلی جاؤ، کل تو جانا ہی ہے اس کے پاس۔ کفن میں منہ چھپا کر جانے سے کیا یہ بہتر نہیں؟ اس کی بند آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تکیے کو بھگونے لگے۔ نماز تو وہ عبادت ہے جس سے ہم اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، صرف اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور تم جانتی ہو سجدہ کتنی انمول عبادت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ انور کے پوچھنے پر وہ خاموش رہی۔ روز محشر جب اللہ کہے گا کہ مجھے سجدہ کرو، تو اس دن کافر بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس کی وحدانیت پر وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن افسوس کہ بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اور اس دن ہر مسلمان نمازی سجدہ کرے گا، لیکن بے نمازی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ وہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی کمر اکڑ جائے گی۔ ذرا تصور تو کرو کیسی بے بسی ہوگی نا، کہ مسلمان ہو کر بھی اس رب کائنات کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی جانتی ہو؟ عفاف نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بے نمازی اس صف میں کھڑے ہو جائیں گے جس صف میں نمرود ہوگا، فرعون ہوگا، ابو جہل، ابو لہب ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہونا کون چاہے گا؟ کیا تم چاہو گی؟ عفاف ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ اس وقت ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوگی کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ کھڑا ہو، کیونکہ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ ان کے صحابہ اہل بیت کے ساتھ تو دور، ہم ان کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہونا نصیب ہو جائے تو کیا یہی کافی نہیں؟ اور میں نہیں جانتی کہ میرا شمار کہاں ہوگا، لیکن میں تمہیں بے نمازیوں میں دیکھنا نہیں چاہوں گی۔ انور کی آنکھ سے ندامت کے 2 موتی نکلے۔ یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ فانی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ اس کے پاس جاؤ تو خالی ہاتھ مت جانا۔ بہتر ہے کہ تم اس کے لیے اس کے در پر چلی جاؤ، خالص اس کے لیے، اس کی محبت کے لیے۔ اذان کی آواز نے انور کی آواز کو دبا دیا تھا۔ عفاف کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور سر پر دوپٹہ لے لیا۔ یا اللہ، کتنی غفلت کی زندگی گزاری میں نے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ بالکنی میں چلی آئی۔ ہر سو اذان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اسے یاد آنے لگا بچپن میں قاری صاحب نے اسے اذان کا ترجمہ سکھایا تھا، اور میں نے نماز کو اہمیت ہی نہ دی۔ میں نے ہر کام کو اہمیت دی سوائے نماز کے۔ اس نے کرب سے لب بھینچ لیے۔ 4 سو اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی تھی، فضا معطر ہو رہی تھی اور اس کا اندر باہر سب دھل رہا تھا ان آنسوؤں سے۔ انور نے ریحاب کی شادی کی شاپنگ کے دوران ایک شاپنگ مال میں نماز پڑھنی چاہی تو عفاف نے کہا تھا گھر جا کر پڑھ لینا۔ انور کے جواب میں کہے جانے والے جملے آج اس کے دل پر اثر کر رہے تھے۔ کاش میری زندگی کے وہ غفلت میں گزرے ماہوں سال واپس آ جائیں، اس نے آزردگی سے سوچا۔ لیکن جو وقت ہے اب اسے برباد نہیں کرنا، اب غفلت کے اندھیروں میں گم نہیں ہونا۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا، اور کبھی کبھی خود سے کیے گئے عہد انسان ساری زندگی نبھاتا ہے۔ پاپا آج میں آفس نہیں جا سکوں گا، سارم ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاسپٹل جا رہے ہو؟ جی مما، عفاف کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ سریب کو میری ضرورت ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے والد نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو پاپا، وہ مسکرا دیا۔ آج میں مفسرہ کے ساتھ آؤں گی ہاسپٹل، خیر سے اب وہ ہمارے خاندان کی بہو ہے۔ اللہ اس بچی کو جلدی شفا دے۔ آمین، ابتحال صاحب اور سارم نے ایک ساتھ ہی کہا۔ خدا حافظ۔ سارم جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مشکل سے ہی 2-4 لقمے لیے تھے اور چائے پی کر اٹھا تھا۔ فی امان اللہ، اس نے اپنے عقب سے والد کی آواز سنی تھی۔ تعجب خیز مسکراہٹ سارم کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ آج ابتحال شاہ کا مزاج معمول سے ہٹ کر کچھ الگ ہی تھا۔ وہ مزاج کے تھوڑے سخت انسان تھے، لیکن انور کی اس حالت نے انہیں کافی بدل دیا تھا۔ ذہنی دباؤ انسان پر اتنا بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، انہیں اس کا احساس اب ہوا تھا۔ اپنی تینوں بیٹیوں پر بھی اب وہ شفقت کی نگاہ ڈالنے لگے تھے۔ اولاد کا دکھ انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے،
لیکن جو دوسروں کی اولاد کی تکلیفوں سے سبق حاصل کر لیں وہ خود نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ عفاف تم کب آئیں؟ مفسرہ اسے کچن میں دیکھ کر چونک گئیں۔ کل رات ہی سارم کے ساتھ۔ اور زریب؟ وہ ہاسپٹل میں ہے، وہ وہیں کھڑے ناشتہ کر رہی تھی اور ساتھ بیک بھی کر رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ ایک شوہر اپنی بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر کیسے آ سکتا ہے؟ واصف صاحب کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولے تو مفسرہ خاموش ہو گئیں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ سارم آتا ہی ہو گیا، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں اور زریب کے لیے ناشتہ لے جا رہی ہوں۔ اسی وقت باہر سے ہارن کی آواز آئی۔ لگتا ہے وہ آ گیا، میں چلتی ہوں، آپ لوگ بھی چکر لگا لیجیے گا، کہیں آپ کا بیٹا یہ نہ سمجھے کہ آپ دونوں کتنے لاپرواہ ہیں، اپنی بہو اور بیٹے کا ذرا خیال نہیں۔ ارے کیوں نہیں، ہم بھی ناشتہ کر کے تھوڑی دیر میں آتے ہیں، تم بھی ناشتہ کر لو، واصف صاحب نے کہا۔ میں کر چکی ہوں، اب چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ سامان اٹھاتی نکل گئی۔ السلام علیکم، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سلام کیا تو سارم کو شدت سے انور کی یاد آئی۔ وعلیکم السلام۔ سارم تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا پہلی بار دیکھ رہے ہو؟ اس کے حیرت سے کھلے منہ کو دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں، اس برقعے میں پہلی بار ہی دیکھ رہا ہوں۔ انور کا دیا عبایا ہے نا؟ عفاف نے آج برقع پہن رکھا تھا۔ سارم کی حیرانگی تو بجا تھی۔ ہاں، کیسا لگ رہا ہے؟ عفاف نے ایک بار پھر اس برقعے کو دیکھا۔ اس کا تو پتہ نہیں، لیکن تم اس برقعے میں اچھی لگ رہی ہو۔ وہ محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر عبایا ہے ہی اس پاک جگہ کا، انسان کیوں نہ اچھا لگے؟ وہ پیار سے بولی۔ سارم اس کی بات پر ایک بار پھر حیران ہوا۔ تمہیں کیا ہوا؟ عفاف نے پھر پوچھا۔ کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہو، ایک رات میں ایسا کیا ہوا؟ سارم متجسس ہوا۔ تم گاڑی چلاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ عفاف نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ ویسے اس نے بہت دل سے تم تینوں کے لیے برقعے لیے تھے، کیسی خواہش ہوگی اس کے دل میں کہ تم تینوں کی زندگی ہی بدل گئی۔ سارم پرسوچ لہجے میں بولا۔ اس جگہ سے کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آتا تو اس کی خواہش کیسے ادھوری رہتی؟ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ تم وہاں جانا چاہو گی؟ سارم نے بے ساختہ پوچھا۔ وہاں کون نہیں جانا چاہتا؟ تو پھر طے ہوا کہ شادی کے بعد ہم دونوں سب سے پہلے مکہ اور مدینہ جائیں گے۔ سارم دھیرے سے مسکرایا۔ سچ؟ کل سے اس کے چہرے پر سارم نے آج مسکراہٹ دیکھی تھی، اس کے دل کو کچھ سکون ملا۔ اوہ سارم، اس نے خوشی میں اس کا اسٹیئرنگ پر رکھا ہاتھ پکڑا۔ سارم بے یقینی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھے دیکھ رہا تھا۔ آج تو وہ اسے بار بار حیران کر رہی تھی۔ زریب باہر کاریڈور میں نظر نہ آیا تو وہ کمرے کا دروازہ کھولتی اندر چلی آئی۔ وہ انور کے بیڈ کے ساتھ ہی اسٹول پر بیٹھا اس کے تکیے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ اف میرا پاگل دیوانہ بھائی، وہ آہستگی سے چلتی ہوئی انور کے پاس آئی۔ اس کا زرد چہرہ اس کی اذیت بیان کر رہا تھا۔ نور، خدا کے لیے ہوش میں آ جاؤ، کچھ تو رحم کرو۔ اس نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا اور اپنی نم آنکھیں صاف کرتی زریب کے پاس آئی۔ زریب اٹھو، اس نے اسے شانے سے ہلایا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ انور ٹھیک ہے؟ اس نے پہلے عفاف کو دیکھا پھر انور کو۔ اس کی چلتی سانسیں دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ تم باہر آؤ، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ زریب انور کو ایک نظر دیکھ کر باہر چلا گیا۔ تم لوگ اتنی صبح کیسے آ گئے؟ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولا۔ 9 بج رہے ہیں اور ویسے بھی گھر پر کون سا سکون مل رہا تھا۔ سارم نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھیں۔ تم فریش ہو جاؤ اور کچھ کھا لو۔ عفاف نے ناشتہ اس کے سامنے کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بے دلی سے بولا۔ تم نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، سارم نے خفگی سے کہا۔ دن میں بھی نہیں کھایا تھا اور نہ جانے کتنے دنوں سے اس نے کھانے پر توجہ نہیں دی۔ عفاف بھی خفیف لہجے میں بولی۔ سیدھی طرح شرافت سے کھا لو ورنہ زبردستی میں تمہارے منہ میں نوالے بنا بنا کر ڈالوں گا، سارم نے دھمکی دی۔ نور کی خاطر کچھ کھا لو، تم میں ہمت ہوگی تو اس کا خیال رکھ سکو گے۔ عفاف ملتجائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ان دونوں کی محبت کے آگے سر جھکا گیا۔ آج 4 دن ہو چکے تھے لیکن انور کو ہوش نہیں آیا تھا۔ سب تقریباً روز ہی ہاسپٹل جاتے تھے۔ سارم اور عفاف سارا دن ہاسپٹل میں رہتے اور رات کو گھر چلے جاتے، لیکن زریب ایک بار بھی گھر نہیں گیا تھا۔ وہ ہر وقت انور کے پاس ہی موجود رہتا تھا۔ واصف اور مفسرہ کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے واپس گھر گئے تھے۔ اس وقت ماموں اور انفا کے علاوہ رحاب اور ملیح بھی تھے۔ معریفہ اور ریان شام کو ہی ہاسپٹل آئے تھے۔ انور کی وجہ سے معریفہ اب تک واپس گاؤں نہیں گئی تھی۔ بھائی اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سالوں بھی لگ سکتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ انفا بھرائی ہوئی آواز میں بولیں۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، ماموں نے ٹوکا۔ انفا بیگم کی بات سن کر ہی زریب کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ انور کے پاس چلا آیا۔ آپ دیکھ رہی ہیں باہر سب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
آپ کو تھوڑا بھی رحم نہیں آ رہا ہم پر؟ اس نے اینور کا ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے سہلانے لگا۔ اینور کے دل کی دھڑکنوں میں تیزی آئی۔ آپ کی خاموشی کچھ زیادہ ہی طویل ہو چکی، اب توڑ بھی دیں اس خاموشی کو اور کتنا رلائیں گی ہمیں۔ اگر آپ زریب کی محبت کو آزما رہی ہیں تو جان لیں کہ سالوں بھی آپ اسی طرح خاموش رہیں تو میں سالوں اسی سرہانے گزار سکتا ہوں، لیکن آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میری محبت کو اتنا مت آزمائیں کہ آپ خود ہار جائیں اور زریب مصطفیٰ کا وجود ہی باقی نہ رہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پلیز نور اٹھ جائیں، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی کوئی آپ کو دکھ نہیں دے سکے گا، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ میں آپ کے سامنے آپ کی ڈھال بن کر ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ یہ زریب مصطفیٰ کا وعدہ ہے اپنی بیوی، اپنی محبت سے۔ اس نے جھک کر اینور کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہوئیں۔ ایک مرد کا لمس اس کی حسیات کو جگا رہا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیوں نے حرکت کی لیکن زریب دیکھ نہ سکا۔ اس کا وجود خوف سے حرکت کرنے لگا۔ وہ ہوس نہیں، پاک محبت تھی، لیکن اس کی حسیات صرف لمس محسوس کر سکی، اس کی محبت نہیں۔ اس کے آنسو کا ایک قطرہ اینور کی پلکوں پر گرا، پلکوں میں جنبش ہوئی۔ پلکوں کی جنبش زریب کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی، اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں حرکت کرنے لگیں۔ یا اللہ، وہ باہر کو لپکا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، کوئی جلدی سے، ڈاکٹر کو بلائے، اسے ہوش آ رہا ہے، وہ بے تابی سے کہہ رہا تھا۔ کیا؟ سب بے ساختہ بولے۔ ملیح ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ عفاف اندر دوڑی، اس کے پیچھے رحاب اور انفا بھی اندر آ گئیں۔ نور آنکھیں کھولو، میں تمہاری آفی۔ وہ جذبات میں اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ نور نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ ایک دھندلا سا چہرہ اس کے سامنے تھا، وہی سیاہ آنکھیں، سیاہ بال، وہی شفاف سی رنگت۔ آنکھیں بند کرتے وقت بھی کچھ ایسا ہی چہرہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ اینور نے ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کو چھونا چاہا، عفاف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اینور کچھ بولو۔ رحاب کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پلیز آپ سب باہر جائیں، ڈاکٹر نے آتے ہی ہدایت کی۔ نرس انہیں باہر نکالنے لگی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے لگے۔ پلیز مجھے اینور کے پاس ہی رہنے دیں، عفاف نے التجا کی۔ اس کی بیجا ضد پر اسے کمرے میں ہی رہنے دیا گیا۔ اسے ہوش آ گیا سارم، اسے ہوش آ گیا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ دیکھو میری محبت اسے زندگی کی طرف واپس لے آئی۔ زریب خوشی سے کانپ رہا تھا، اس کے ہاتھ، اس کے لب کانپ رہے تھے۔ پھر چلو، سارم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سارم کی آنکھیں بھی خوشی سے نم تھیں۔ کہاں؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں سکون تو مسجد جا کر ہی ملے گا، اس کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ سارم نے پوچھا۔ لیکن میں چاہتا تھا اینور سب سے پہلے مجھے دیکھے۔ عفاف کو دیکھ لے یا تمہیں، ایک ہی بات ہے، سارم مسکرا دیا۔ چلو، وہ خوشی سے مسجد کی جانب چل دیا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ جگہ کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ عفاف ٹھٹکی۔ تم ہاسپٹل میں ہو۔ لیکن کیوں؟ کیا ہوا تھا مجھے؟ وہ ذہن پر زور دینے لگی۔ میں کون ہوں؟ میرا نام جانتی ہو؟ عفاف نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ عفاف، میری یادداشت ابھی باقی ہے، وہ خفگی سے بولی۔ اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات بھی بدلے۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں؟ وہ بے چین ہوئی۔ 4 دن بے ہوش رہنے پر کسے یاد رہ سکتا ہے؟ آہستہ آہستہ سب یاد آ جائے گا، عفاف نرمی سے بولی۔ 4 دن؟ میں 4 دن سے؟ آفی مجھے بتاؤ، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ ذہن پر زور دینے لگی لیکن کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں سب کچھ بعد میں بتا دوں گی، تم ابھی آرام کرو، عفاف نے اسے لٹانا چاہا۔ کوئی مجھے کچھ کیوں نہیں بتا رہا؟ اس نے پاس ہی رکھے گلاس کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ وہی ذہنی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ نور، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عفاف اس کے رویے پر بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے جواب چاہیے، وہ چلائی۔ میں 4 دن کیوں بے ہوش رہی؟ کون تھا میرے ساتھ؟ مجھے بتاؤ، وہ مشتعل ہوئی۔ اچھا، میں سب کچھ بتاتی ہوں، بس 1 منٹ رکو۔ ڈاکٹر کو اس نے اشارہ کیا اور خود تھوڑی دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ میں نے اتنے سالوں میں اسے کبھی غصہ کرتے نہیں دیکھا۔ اس کے ذہن پر یہ کیسا اثر ہوا ہے؟ یہ کافی عرصہ ذہنی دباؤ کا شکار رہی ہے اور اچھی بات ہے اگر یہ اپنے جذبات، غم و غصہ باہر ہی نکالے، اپنے اندر نہ رکھے۔ اگر یہ پھر سے سب کچھ برداشت کرتی رہی تو اگلی بار یہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اسے ان باتوں سے دور رکھے جو اسے تکلیف دیتی ہوں۔ عفاف نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اینور اس کی منتظر بیٹھی سوچتی رہی لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا۔ عفاف، پلیز کچھ تو بتاؤ کہ مجھے سب یاد آ جائے، اس نے التجا کی۔ نور، ہفتہ کو تمہاری شادی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اچانک ہی کاظم کا نام سن کر اسے وہ دن یاد آنے لگا۔
عفاف نے من و ان سب کچھ بتا دیا۔ اینور کے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو چکا تھا۔ اس نے غصے سے بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں بھینچا۔ عفاف اس کے غصے کی وجہ سے متفکر ہوئی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم نے اپنے بھائی کو ہماری دوستی پر قربان کر دیا۔ وہ عفاف کو غصے اور تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں نور، ایسا نہیں ہے، زریب نے تو… عفاف کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، زریب داخل ہوا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور دل کی دھڑکن نے ایک بیٹ مس کی۔ اس کے بعد دونوں کے دل تیزی سے دھڑکے۔ تو اسے بھی فرصت مل ہی گئی آنے کی، اس نے تلخی سے سوچا۔ اس نے آنکھ کھلنے پر سب کی موجودگی کو محسوس کیا تھا سوائے زریب کے۔ زریب اور اس کے درمیان جو رشتہ تھا اس حساب سے اسے وہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی غیر موجودگی اینور کو یہ باور کرا گئی تھی کہ یہ رشتہ ایک بوجھ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زریب کے آتے ہی عفاف اٹھ کر جانے لگی۔ تم نے اسے کچھ بتایا تو نہیں؟ وہ اینور پر نظر جمائے آہستگی سے پاس کھڑی عفاف سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، لیکن بہتر ہوگا تم جلد ہی اسے حقیقت بتا دو، عفاف سنجیدگی سے کہتی چلی گئی اور وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، وہ منہ پھیرے بیٹھی تھی۔ مجھ سے نہیں پوچھیں گی کہ میں کیسا ہوں، کس حال میں ہوں؟ زریب اپنے جذبات کو بمشکل روکے ہوئے تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اینور کے سامنے رو دے، آج سب کچھ کہہ دے، اسے بتائے کہ پچھلے 4 دن اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ خود ہی بتا دیں، نہ جانے کیوں اس کا لہجہ تلخ ہو رہا تھا۔ اس کے مزاج میں عجیب ہی چڑچڑاہٹ اتر آئی تھی۔ اب ٹھیک ہوں، وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اچھا، کتنی عجیب بات ہے نا کہ وہ 4 دن اس سے باتیں کرتا رہا دن رات، اور اب جب وہ ہوش میں تھی، بول سکتی تھی، تو زریب کے سارے الفاظ کہیں کھو گئے تھے۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اینور اس سے نگاہیں پھیرے لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، اینور نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ زریب کی نظروں سے وہ گھبرا رہی تھی۔ آپ مکمل ٹھیک تو ہو جائیں، پھر ہم گھر چلیں گے۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے ابھی گھر جانا ہے، وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولی۔ زریب کو اس کا انداز کچھ عجیب لگا۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ دیر میں ماموں کمرے میں داخل ہوئے۔ تم گھر جانا چاہتی ہو، سوچا تم سے یہیں مل لوں، پھر گھر آؤں گا کچھ دن میں۔ جی، ویسے ہم خدا کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا اچھا داماد دیا۔ ماموں کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ ناسمجھی سے ماموں کو دیکھنے لگی۔ ارے بھائی، بہت خوش قسمت ہو تم، میں نہ کہتا تھا کہ اس کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دے گا۔ ماموں اس کا گال تھپ تھپا کر بولے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اب بھی کچھ نہ سمجھی۔ زریب کی بات کر رہا ہوں، بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ ہفتے کی رات سے یہیں ہے، اب تک گھر نہیں گیا، ہر وقت تمہارے ساتھ رہا۔ میں جب جب یہاں آیا میں نے اسے تمہارے پاس ہی پایا۔ اینور سن کر ششدر رہ گئی۔ گھر چلیں؟ زریب نے واپس آ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اب دھیان دیا کہ زریب نے تو کپڑے بھی اسی دن کے پہن رکھے تھے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے زریب کو انہی سیاہ کپڑوں میں دیکھا تھا۔ تو پھر یہ کچھ دیر پہلے کہاں تھا؟ اینور، اسے سوچوں میں دیکھ کر ماموں نے پکارا۔ جی ماموں، گھر جانے کی تیاری کرو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر نکل گئے۔ اسی لمحے عفاف اندر آئی اور سامان سمیٹنے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ یہ چادر لے لو، اس نے اینور کی طرف چادر بڑھائی۔ اینور نے چادر اپنے گرد لپیٹ لی اور دوپٹے سے چہرہ ڈھانپ کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے اتنی جلدی گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مکمل ٹھیک ہونے تک تو سارے مزید کچھ کہتا اینور نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے پہلے ہی آپ سب کو بہت پریشان کیا ہے، اب اور نہیں کر سکتی۔ وہ چاروں اس وقت راستے میں تھے۔ ارے بھابھی، کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک ہیں، یہی بہت ہے۔ اس کے بھابھی کہنے پر تینوں چونکے۔ ویسے میں تمہیں بھابھی تو کہہ سکتا ہوں نا؟ صارم نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ زریب سے پوچھو، اس کے دل پر چھریاں چلیں گی، چھریاں۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ نور، اس نے کچھ پوچھا ہے؟ عفاف نے اسے ہلایا۔ ہاں، زریب سے پوچھ لے، میں کیا بتاؤں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ زریب نے اینور کو آئینے میں دیکھا۔ اب زریب عفاف کو تو بھابھی بول نہیں سکتا، لیکن میں تو اینور کو بھابھی بول سکتا ہوں۔ یہ موقع کیسے جانے دوں؟ وہ مسکرایا۔ عفاف نے اس کے بازو پر چٹکی بھری۔ ہائے اللہ، کتنی ظالم ہے تمہاری بہن، یہ نوچ نوچ کر میرا حال کر دے گی۔ اس نے زریب سے شکوہ کیا۔ تم تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا کرو، زریب نے عفاف سے کہا۔ شادی کے بعد تو لگتا ہے تم نے عفاف کا ہی ساتھ دینا ہے، پھر اینور میری ٹیم میں ہوگی، کیوں اینور؟ ان دونوں بہن بھائیوں کے خلاف میرا ساتھ دو گی؟
ان دونوں کے خلاف۔ اس نے زریب کو شیشے میں دیکھا جو سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہاں، جب زریب پارٹی بدل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ بولو نا، وہ اس کی خاموشی پر پھر بولا۔ میں ان کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اسے زریب کے بہت سے احسان یاد آئے۔ اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دو گی؟ وہ نروٹھے پن سے بولا۔ میں نے ساتھ دینے سے انکار کب کیا؟ میں تو بس خلاف نہیں جانا چاہتی، وہ سادگی سے بولی۔ زریب دھیرے سے مسکرا دیا۔ میں جانتی تھی میری نور میرا ہی ساتھ دے گی، عفاف نے صارم کو چڑھایا۔ اینور نے خاموشی سے سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ گھر کے سامنے موجود تھے۔ نور گھر آ گیا۔ اینور نے آنکھیں کھولیں اور گاڑی سے باہر نکلی۔ یہ کیا؟ میں نے گھر جانے کی بات کی تھی۔ اینور زریب کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاں تو یہ گھر ہی تو ہے، عفاف انجان بنتے ہوئے بولی۔ میں نے اپنے گھر جانا ہے، وہ انتہائی سنجیدہ تھی۔ اب سے یہی تمہارا گھر ہے، اندر چلو۔ عفاف اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جانے لگی۔ لیکن بابا، سب کو ہم نے ہاسپٹل میں ہی بتا دیا تھا، تمہیں بھگا کر نہیں لائے، صارم شرارت سے بولا۔ اس نے ایک نگاہ زریب پر ڈالی، اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ ایسا اینور کو لگا، لیکن اس کے چہرے پر تھکن تھی اور اینور کے رویہ کی وجہ سے وہ متفکر تھا۔ وہ عفاف کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ خوش آمدید۔ واصف اور مفسرہ نے اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اسے اوپر کمرے میں لے جاؤ، مفسرہ نے عفاف سے کہا۔ بیٹا تم آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے، صبح بات کریں گے۔ مفسرہ نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ عفاف اسے لے کر اوپر چلی گئی۔ میں چلتا ہوں، کل آفس کے بعد ہی ملاقات ہوگی۔ صارم نے بھی اجازت چاہی۔ تو آخر کار اتنے دن بعد تم آفس میں حاضری دو گے، زریب نے کہا۔ ہاں، ورنہ پاپا نے دھکے مار کر نکال دینا ہے آفس سے۔ صارم کی بات پر زریب نے کہا لگایا۔ اللہ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ کو ہمیشہ قائم رکھے۔ اسے ہنستا دیکھ کر صارم کے دل سے دعا نکلی تھی۔ آمین۔ صارم اس سے مل کر چلا گیا۔ عفاف اینور کا ہاتھ تھامے اوپر زریب کے کمرے میں لے آئی۔ وہ اتنے سالوں میں کتنی بار اس گھر میں آ چکی تھی، لیکن آج پہلی بار وہ زریب کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے کمرے کی ہر چیز سلیقے اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آئی۔ عفاف اسے بیڈ پر بٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زریب کمرے میں داخل ہوا۔ اینور اسے دیکھ کر گھبرائی۔ اسے خاموش گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ خاموشی سے اپنی الماری کے پاس آیا، قمیض شلوار نکالی اور نہانے چلا گیا۔ اینور چور نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ لو، عفاف اس کے لیے اپنا ایک سوٹ لائی تھی، تم نہا کر یہ پہن لینا، میں چلتی ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک زریب سے کہہ دینا۔ وہ اپنی ہنسی چھپائے کمرے سے نکل گئی۔ وہ پاس ہی رکھا عفاف کا جوڑا دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد زریب نہا کر نکلا تو اس نے وہ سوٹ اٹھایا اور واش روم میں گھس گئی۔ زریب سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ اینور جب واش روم سے نکلی تو کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ اس مدھم سی روشنی میں بھی زریب اس کا سراپا دیکھ سکتا تھا۔ اتنے چھوٹے بال، شانے سے تھوڑے نیچے آتے اس کے بالوں کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اسے یاد تھا فیروزہ کی شادی میں اس کے کافی لمبے بال تھے۔ اینور نے ایک بار بال کٹوانے کے بعد پھر کبھی انہیں بڑھایا نہیں تھا۔ جیسے ہی بال تھوڑے لمبے ہونے لگتے وہ انہیں کٹوا دیتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ زریب کی آواز پر چونکی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ عفاف کے کمرے میں۔ اینور کو لگا تھا وہ سو رہا ہے، لیکن وہ غلط تھی۔ کیوں؟ وہ بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھا۔ اسے لگا شاید وہ عفاف کے کمرے میں سوئے گی۔ آ رہی ہوں تھوڑی دیر میں، وہ کہہ کر تیزی سے نکل گئی۔ زریب سرد آہ بھر کر واپس لیٹ گیا۔ عفاف، کیا تم جاگ رہی ہو؟ اینور دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ ہاں، آ جاؤ۔ میں نماز پڑھ لوں؟ ہاں، لیکن اپنے کمرے میں کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے پوچھا۔ اپنا کمرہ؟ اسے سن کر ہی کچھ عجیب لگا۔ ہاں، یہ گھر اب تمہارا ہے اور وہ کمرہ بھی، اور اس وقت اس کمرے میں جو موجود ہے وہ بھی۔ آخری جملہ عفاف نے دل میں کہا۔ شاید زریب سو رہے ہیں اس لیے میں یہاں آ گئی۔ وہ اتنی جلدی کیسے سو سکتا ہے؟ خیر تم نماز پڑھ لو۔ اتنے دن بعد آج وہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی تھی، جسم کا رواں رواں کھڑا ہو رہا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے سامنے سجدے کی توفیق دی۔ شکر ادا کرنے کے بعد اس نے عشاء کی نماز کی نیت باندھ لی۔ سکون سے نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کو ہاتھ اٹھائے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیا مانگوں؟ وہ سوچنے لگی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پہلا خیال تو اسے توبہ کا ہی آیا تھا۔ اس کا دل بھر آیا، پھر وہ کچھ خاموش رہی۔ اس نئی زندگی کے لیے تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ مجھے اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ انسانی عقل تیری مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتی،
تو میں تجھ سے کیا شکوہ کروں؟ تو نے جو بھی کیا ہے وہ میرے لیے بہتر ہی کیا ہوگا۔ کاظم جیسے انسان سے زریب لاکھ درجہ بہتر ہے، لیکن اس کی اپنی بھی کچھ خواہشیں تھیں۔ میں اس کی مجرم ہوں، اس بوجھ تلے میں ساری عمر کیسے گزاروں گی؟ اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، وہ پھر خاموش ہو گئی۔ اب شاید الفاظ نہیں تھے کچھ کہنے کے لیے، اور کہنا ضروری بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ خاموشی بھی بہتر جانتا ہے۔ وہ درود شریف پڑھ کر کھڑی ہو گئی اور عفاف کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم اس گھر میں میری بھابھی بن کر آ گئیں۔ عفاف جو اسے اتنی دیر سے نماز پڑھتا دیکھ رہی تھی، اب جیسے خود ایک ٹرانس سے نکلی تھی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، ایسا کون سوچ سکتا تھا؟ وہ بوجھل لہجے میں بولی۔ سوچنے والے سوچ لیتے ہیں، عفاف زمانی لہجے میں بولی۔ خیر تم اپنے کمرے میں جاؤ، کیا یہیں سونے کا ارادہ ہے؟ وہ شریر لہجے میں بولی۔ کیوں تمہیں نیند آ رہی ہے جو بھگا رہی ہو؟ اینور خفیف لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہاں اتنے دن سے ٹھیک سے سو نہیں سکی، اب نیند پوری کروں گی۔ اینور یکدم ہی اس سے لپٹ گئی۔ تم جیسی دوست کسی نعمت سے کم نہیں، تم نے میرا ساتھ ہمیشہ ہر حال میں دیا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ تم میں تو میری جان ہے، تمہیں میں کبھی چھوڑ سکتی ہوں بھلا؟ تم نے دوستی کا حق نبھایا، لیکن میں ہی کبھی۔ اینور نے کے منہ پر اس نے ہاتھ رکھ دیا۔ کوئی فضول بات نہیں، اب جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ عفاف نے اسے بھگانا چاہا اور خود جلدی سے لیٹ گئی۔ سو جاؤ، وہ خفگی سے اٹھ کر چل دی، پیچھے عفاف مسکراتی رہی۔ یہاں زریب اس کے انتظار میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد اپنے بستر پر لیٹ کر بھی وہ سکون نہیں مل رہا تھا جو ملنا چاہیے تھا، اور نیند وہ تو جیسے روٹھ چکی تھی، اور نیند آتی بھی کیسے؟ اینور کے دروازہ کھولنے پر اس نے کروٹ بدل کر دیکھا، وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی وہیں دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ اندر آ جائیں، زریب کی آواز پر وہ چونک گئی۔ یہ اب تک سوئے نہیں؟ اس نے خود کلامی کی۔ آپ سوئے نہیں؟ پھر اس سے پوچھ بھی لیا۔ نہیں، حیرت ہے نا کہ اپنے کمرے میں ہونے کے باوجود مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ عفاف کو تو بہت نیند آ رہی تھی، اس نے مجھے بھگایا ہے اپنے کمرے سے۔ اس کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ زریب عفاف کی شرارت سمجھ کر مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں، آپ بھی سو جائیں۔ مجھے نہیں سونا، وہ بالکونی میں چلی آئی۔ لیکن کیوں؟ وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ اتنے دن بے ہوش رہی، کیا یہ کافی نہیں؟ اب میں آنکھیں بند کرنا نہیں چاہتی۔ وہ آسمان پر ادھورے چاند کو دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اینور نے زریب کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ کیسے پہچان لیتا تھا اس کے دل کی ہر بات۔ آپ ان دنوں میرے ساتھ تھے؟ اینور نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو ایسا کس نے کہا؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ ماموں نے۔ جی، ہر وقت؟ اس کے پوچھنے پر زریب کچھ الجھا۔ جی، کیوں؟ آپ کے علاوہ کیا کوئی اور بھی تھا؟ آپ نے مجھے کبھی اکیلا چھوڑا تھا؟ زریب ٹھٹکا۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ جواب دیں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ میرے علاوہ وہاں کوئی دوسرا مرد نہیں تھا، حتیٰ کہ سارم بھی اس کمرے میں کبھی نہیں گیا۔ اینور میں دن رات آپ کے ساتھ تھا، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو دوسروں کے سہارے چھوڑا ہوگا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب میرا دل نہیں کرتا سونے کا، جیسے میں تھک چکی ہوں سو سو کر۔ اس نے بات ٹال دی۔ جب یقین ہی نہیں تو دل کا حال کیسے بیان کروں؟ زریب نے دکھ سے سوچا۔ وہ منتظر تھا کہ اینور کہے گی کہ ہاں صرف آپ ہی پر تو یقین ہے۔ دونوں اسی طرح خاموش کھڑے آسمان دیکھتے رہے، اور بادلوں میں اٹکیلیاں کھاتا چاند اس جوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ اور کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ زریب اس کی خاموشی کو توڑنا چاہتا تھا۔ اب وہ اس کی خاموشی بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے ہر بار؟ آج اس نے پوچھ ہی لیا۔ زریب نے کندھے اچکا دیے۔ اینور کے دل کو یکدم ہی اداسی نے گھیرا تھا۔ آئی ایم سوری۔ کس لیے؟ زریب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ عفاف نے اس دوستی کی خاطر آپ کو قربان کر دیا۔ میں جانتی ہوں آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے، لیکن… زریب نے اس کی بات کاٹی۔ ایسا آپ کو کس نے کہا؟ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، زریب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ آپ کا اپنا فیصلہ؟ اینور کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ جی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ زریب کا دل چاہا وہ سب کچھ سچ سچ کہہ دے۔ جی، تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی کر لوں۔ ایک نہ ایک دن مما پاپا نے ایموشنل بلیک میل کر کے میری شادی میری مرضی کے خلاف کر ہی دینی ہے۔
تو میں کیوں کسی کی زندگی برباد کروں؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے حال سے واقف ہیں، ہم دونوں کے دل میں کسی دوسرے کی محبت ہے تو ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اسی لیے کسی اور لڑکی کی زندگی برباد کرنے سے بہتر میں نے سوچا آپ سے ہی شادی کر لوں، کیونکہ آپ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نظریں چرائے کہہ رہا تھا۔ میں تو خود کو آپ کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اینور کے دل سے منو بوجھ اترا۔ آپ اسی لیے پریشان تھی، آپ کا موڈ اسی وجہ سے خراب تھا؟ زریب کو اس کے اکھڑے رویہ کی وجہ سمجھ آئی۔ جی، وہ شرمندگی سے بولی۔ ارے نہیں، آپ نے تو میری زندگی آسان کر دی، وہ بے ساختہ بولا۔ اینور نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے اب ہماری زندگی آسان ہو چکی، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو چکی، اب اس گھر میں آپ سکون سے رہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم میاں بیوی نہ صحیح لیکن اچھے دوست بن کر تو رہ ہی سکتے ہیں نا، اس سے زندگی آسان ہو جائے گی اور حسین بھی۔ آخری جملہ اس نے دل میں کہا۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی اور اس کی اس مسکراہٹ پر زریب نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن کاظم کے دیے گئے زخم اب بھی تازہ تھے۔ اس کی زندگی میں آنے والے دونوں مردوں نے اسے رسوا ہی کیا تھا، لیکن وہ زریب پر بھروسہ کرتی تھی، اسی لیے مطمئن تھی۔ یوں رات ان دونوں نے بالکنی میں تاروں بھرے آسمان کو دیکھتے اور کچھ تھوڑی بہت باتیں کرتے گزار دی۔ اس کی صبح بھی بالکنی میں ہی ہوئی تھی۔ وہ رات بھر نہیں سوئی تھی، لیکن زریب کو تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی تھی۔ ایک سوچوں کا طوفان تھا جو اس کے ذہن میں تھا، لیکن وہ کسی ایک سوچ کو بھی سر اٹھانے دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مکمل نظر انداز کر رہی تھی ہر سوچ کو، ہر تکلیف کو۔ زریب ناشتہ کی ٹرے سجائے خود ہی بالکنی میں لے آیا اور وہاں بالکنی میں موجود ایک چھوٹی سی ٹیبل پر ٹرے رکھ دی۔ آ جائیں ناشتہ کر لیں، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ میرا موڈ نہیں ہے، اس نے بے دلی سے کہا۔ کیوں؟ وہ اس کے پاس آیا۔ شاید عادت نہیں رہی، آپ کھائیں۔ لیکن میرا اکیلے کھانے کا موڈ نہیں، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ کیوں، باقی سب کہاں ہیں؟ اینور نے اسے دیکھا۔ وہ کل سے قدرے بہتر لگ رہا تھا۔ چہرے پر پھیلی مسکان سے لگتا تھا پچھلے گزرے دن خواب ہوں جیسے۔ 11 بجے کون ناشتہ کرتا ہے؟ مما پاپا کر چکے ہیں اور عفاف تو اب تک سو رہی ہے۔ اب ہم دونوں ہی رہ گئے، اب آپ نہیں کھائیں گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، ہاتھ دھو کر آتی ہوں، زریب مسکرا دیا۔ وہ واش روم سے نکلی تو زریب اس کا منتظر تھا۔ سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ نظر جھکائے اسی کی طرف آ رہی تھی کہ اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ زریب کے لبوں کی مسکراہٹ معدوم ہوئی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور سہارا دیا۔ نور، کیا ہوا؟ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ زریب نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں آپ کے لیے جوس لے کر آتا ہوں، زریب کہہ کر پلٹا، لیکن آگے قدم نہ بڑھا سکا۔ اس کا ہاتھ اینور کے ہاتھ میں تھا۔ اینور اس لمس کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ابھی آتا ہوں، وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتا جوس لینے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی۔ یہ پی لیں، اس نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ اینور نے منہ پھیر لیا۔ دل نہیں ہے۔ آپ نے رات میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا، کچھ کھائیں گی نہیں تو مزید کمزور ہو جائیں گی، پلیز یہ جوس پی لیں۔ زریب نے زبردستی اسے جوس پلا دیا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح بیٹھی رہی، آنکھیں بند کرتی پھر گھبرا کر آنکھیں کھول لیتی۔ زریب اس کی ہر حرکت کو محسوس کر رہا تھا۔ کچھ تو عجیب ہے، وہ سوچ کر رہ گیا۔ آپ ناشتہ کر لیں، وہ زریب کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ آپ نہیں کریں گی؟ اس نے پوچھا۔ اب تو بالکل موڈ نہیں ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ پھر میرا بھی موڈ نہیں ہے۔ اینور نے گہری سانس لی۔ اب اپنی وجہ سے اور کتنا پریشان کرو گی زریب کو؟ مجھے بس تھوڑا سا کھانا ہے، اینور کے کہنے پر وہ مسکراتا ہوا ناشتہ کی ٹرے بیڈ پر ہی لے آیا۔ اس نے ناشتہ شروع کیا تو زریب نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ زریب کو کھاتے دیکھ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ کتنا بھوکا ہے۔ وہ آرام آرام سے کھا رہی تھی، بس زریب کا ساتھ دینے کے لیے۔ جہاں زریب نے ہاتھ روکا اس نے بھی ہاتھ روک لیا۔ مجھے کچھ دیر اور کھانا چاہیے تھا، زریب کے لبوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ آخر یہ انسان کیسے جان لیتا ہے؟ اینور، تم کبھی بھی اس انسان سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ آج اینور کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا۔ خیر، آپ آرام کریں، اس کی خاموشی پر زریب ناشتہ کی ٹرے اٹھاتے ہوئے بولا۔ آپ آفس جا رہے ہیں؟ اس وقت کون آفس جاتا ہے؟ وہ مسکرایا۔ تو پھر آپ کو کچھ کام ہے؟ وہ دروازے پر رک کر پوچھ رہا تھا۔ میں یہاں بور ہو جاؤں گی، عفاف بھی سو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں، وہ ناشتے کی ٹرے لے کر نیچے چلا گیا۔ زریب کیسے میرے دل کی ہر بات جان لیتا ہے، یا وہ چہرے پڑھنا جانتا ہے؟ یہ تو ایک پہیلی ہے جسے سلجھاتے سلجھاتے میں خود ہی الجھ جاؤں گی۔ اینور جھنجھلائی۔
ہاں جی، تو آپ نے سونا نہیں ہے تو پھر آپ اپنی اس فراغت میں کیا کرنا پسند کریں گی؟ وہ بہت پیار سے کہتا ہوا اس کے پاس بیٹھا۔ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ میں کچھ سوچتا ہوں۔ اس کے سوچنے کے انداز پر اینور کو وہ بالکل ایک معصوم چھوٹا سا بچہ لگا۔ معصوم تو وہ تھا، اس کے دل نے بے اختیار کہا۔ مووی دیکھیں گی؟ موویز پسند ہیں آپ کو؟ سریب یکدم بولا۔ اینیمیٹڈ موویز، اینور آہستگی سے بولی۔ واٹ اینیمیٹڈ؟ اس نے کہا لگایا، جو اینور کو ناگوار گزرا، جیسے اس نے مذاق اڑایا ہو۔ وہ اینور کے تاثرات دیکھ کر فوراً سنبھلا۔ اچھی بات ہے، مجھے بھی وہی پسند ہے۔ سچ؟ اینور کو سن کر حیرت ہوئی۔ مجھ اس کی پیار چھلکاتی آنکھوں سے وہ گڑبڑائی اور نظریں چرا لیں۔ تو آپ ہنسے کیوں تھے؟ کچھ توقف کے بعد اس نے پوچھا۔ اس اتفاق پر کہ ہماری پسند اور سوچ کچھ حد تک ملتی ہے۔ خیر میں مووی لگاتا ہوں۔ اس نے بیڈ کے ساتھ رکھی ٹیبل کے دراز سے لیپ ٹاپ نکالا اور مووی لگانے لگا۔ اینور اسے دیکھتی رہی۔ تم اب تک بچی ہی ہو، یہ کارٹون موویز دیکھنا چھوڑو۔ اہیم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ نہیں، مجھے یہی پسند ہے، مجھے باقی موویز انتہائی فضول لگتی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے تم ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کارٹونز دیکھا کرو گی، بچے بھی خوش اور تم بھی۔ اہیم نے وہی کہا لگایا تھا۔ یہ والی ٹھیک ہے۔ زریب کی آواز پر وہ ماضی سے باہر آئی۔ جی کچھ کہا آپ نے؟ اس کی آواز بھر آئی۔ یہ لگا دوں؟ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ جی لگا دیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ زریب ٹھٹک گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اینور چونکی، وہ اس کی بدلتی آواز کو بھی پہچان لیتا تھا۔ زریب نے مووی لگا دی، لیکن اینور کی سنجیدگی نے زریب کو متفکر کر دیا تھا۔ زریب، وہ کمرے سے نکلا تو آفاف نے اسے روک لیا۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زریب بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ کیا بات ہے؟ تم نے اینور کو سب کچھ بتا دیا؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، زریب نے نظریں چرا لیں۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ آفاف حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ بس شاید یہ صحیح وقت نہیں، لیکن تم بھی ذرا خیال کرنا، اسے ابھی کچھ نہ کہنا۔ زریب، اسے بتا دو، یہی بہتر ہوگا، شاید تمہاری محبت اس کے زخموں پر مرہم کا کام کر دے۔ اس نے زریب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یا پھر میری محبت اس کے زخموں کو مزید کریت دے، وہ دکھ سے بولا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تم ابھی اس کی ذہنی حالت نہیں جانتی، اسی لیے کہہ رہی ہو۔ میں جانتی ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ تم بھول گئے ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ اب اس کے لیے ذہنی دباؤ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آفاف نے اسے یاد دلایا۔ میں اپنے طریقے سے کوشش کر رہا ہوں، بس تم میرا ساتھ دو۔ زریب کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی فیروزہ، انفا اور عماد الدین اینور سے مل کر گئے تھے۔ فیروزہ اس کا کچھ ضروری سامان بھی دے گئی تھی۔ اس وقت رحاب، معریفہ آئی ہوئی تھیں اور یہ چاروں آفاف کے کمرے میں موجود تھیں۔ ریان، ملیح، سارم اور موہد اس وقت زریب کے کمرے میں موجود تھے۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ہم پھر ساتھ گھومنے باہر چلیں گے، رحاب بولی۔ صرف تم لوگ؟ معریفہ اداسی سے بولی۔ کیا مطلب؟ آفاف نے الجھ کر اسے دیکھا۔ میں آج رات کو ہی واپس جا رہی ہوں، شاید اسی لیے آج معریفہ اداس تھی۔ لیکن کیوں؟ رحاب کی ساری خوشی یکدم ہی غائب ہو گئی۔ ایک ہفتے سے زیادہ وقت ہو چکا، اب واپس گاؤں بھی جانا ہے۔ پھر کب آؤ گی؟ اینور نے پوچھا۔ اب تو یہ آفاف کی شادی پر ہی آئے گی، جواب رحاب نے دیا تھا۔ کیوں؟ ابھی تو نور کا ولیمہ بھی باقی ہے، آفاف خوشی سے بولی۔ ولیمہ؟ اینور چونک گئی۔ ہاں، نکاح تو بس ہو گیا تھا، کسی کو اس نکاح کے بارے میں زیادہ خبر نہیں ہے۔ ولیمہ تو لازمی ہے، بس تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ، پھر ایک شاندار سا ولیمہ ہوگا۔ بہت سے ایسے کام جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن دنیا داری کے لیے وہ بھی کرنے پڑتے ہیں، اور اسی دنیا داری کے لیے انسان کو اپنی کتنی ہی خوشیاں اور خواہشیں دفن کرنی پڑتی ہیں۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ تم نے اسے سب بتا دیا؟ سارم اور زریب رات کی اس پہر گھر کے لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ تمہیں لگتا ہے سب کچھ اتنا آسان ہے؟ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہارے کام اتنے مشکل کیوں ہوتے ہیں، دوسرے کے کام تو تم چٹکیوں میں کر دیتے ہو۔ سارم جھنجھلا گیا۔ وہ کچھ پریشان ہے، کچھ تو ہے ایسا جو وہ مجھ سے شیئر نہیں کر رہی۔ تم جانتے ہو وہ رات کو سوئی نہیں کہ آنکھیں بند کرنے سے اسے ڈر لگ رہا ہے۔ زریب متفکر تھا۔ کیا مطلب؟ سارم ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہی میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ اسے تم پر بھروسہ نہیں، اس بات پر میں یقین نہیں کر سکتا، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ زریب بے چینی سے بولا۔
پہلے اہیم اور پھر کاظم، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے شاید اب کسی پر بھروسہ کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہ ہو۔ لیکن میں اہیم نہیں اور نہ ہی کاظم، میں زریب ہوں، زریب مصطفیٰ۔ اس نے مجھ سے کہا تھا وہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہے۔ ایسی پاکیزہ نظریں میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ میں کیسے یقین کر لیتی زریب مصطفیٰ ایسا کچھ کر سکتا ہے؟ وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے مجھ سے پکنک والے دن خود کہا تھا۔ یہ سب اینور نے کہا؟ وہ بے یقینی سے زریب کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اور بھی بہت کچھ، وہ آسمان پر نظریں جمائے بولا۔ تو پھر بات کچھ اور ہے، تم جاننے کی کوشش کرو، یا پھر ہو سکتا ہے وہ آنکھیں بند کرنے سے اس لیے بھی ڈرتی ہو کہ کہیں دوبارہ آنکھیں کھول نہ۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ پتہ نہیں، خیر تم گھر جاؤ، رات بہت ہو گئی۔ زریب کو شاید اپنے کمرے میں جانے کی جلدی تھی۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں، خیال رکھنا اور تھوڑے صبر سے کام لینا۔ وہ چلا گیا۔ زریب کمرے میں واپس آیا تو وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے مووی دیکھ رہی تھی۔ چلو کچھ تو مصروفیت ملی، وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ سیدھی ہو بیٹھی اور سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ زریب اس کی اس حیا پر نہال ہو گیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی مووی دیکھتا رہا، پھر اسے نیند آنے لگی تو لیٹ گیا۔ اینور نے لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ دیا۔ ارے بند کیوں کیا؟ زریب نے پوچھا۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، ڈسٹرب ہوں گے، وہ سادگی سے بولی۔ اف، یہ لڑکی میرا اتنا خیال کیسے کر لیتی ہے؟ زریب سوچ کر رہ گیا۔ اسے کیا لگتا تھا کہ صرف وہی اینور کا خیال رکھنا جانتا ہے، اس کی فکر کرنا جانتا ہے؟ کیا وہ زریب مصطفیٰ کے لیے کچھ نہیں سوچ سکتی؟ کوئی بات نہیں، زریب مسکرایا۔ آپ سو جائیں، اینور لیمپ بند کرتے ہوئے بولی۔ آپ نے نہیں سونا؟ اس کی خاموشی پر وہ اٹھ بیٹھا۔ نور، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں تو، وہ تیزی سے بولی۔ تو پھر کیوں نہیں سو رہی؟ وہ متفکر ہوا۔ بتایا تو تھا، اب دل نہیں کرتا۔ ایسے کیسے دل نہیں کرتا؟ نیند تو نیند ہوتی ہے، آپ کو کیسے نیند نہیں آ رہی؟ ہم کل ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ گھبرا گئی۔ تو پھر کس کی ضرورت ہے؟ وہ بے ساختہ بولا۔ کیا مجھ پر اعتبار نہیں؟ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ اینور اس سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے خاموشی سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی، لیکن آنکھیں اب بھی کھلی تھیں۔ زریب اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا۔ رات کے آخری پہر زریب کی آنکھ کھلی تو اسے بیڈ پر موجود نہ پا کر وہ ہڑبڑایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ بالکنی کے سامنے جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے سکون کی سانس لی اور اس کے پیچھے چلا آیا۔ فجر کی نماز میں تو ابھی بہت وقت ہے، آپ کون سی نماز ادا کر رہی ہیں؟ اس کے سلام پھیرنے پر ہی وہ پوچھ بیٹھا۔ پچھلے دنوں کی جو قضا نمازیں ہیں بس وہی۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا وہی پڑھ لوں۔ زریب سن کر کچھ حیران ہوا، پھر خوش ہوا کہ اسے نیک بیوی عطا کر دی گئی تھی جو اس کی نسلیں سنوارنا چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ سوچ کر پھر پریشان ہوا۔ آپ میری بات مانیں، کل ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ایک بار چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ کچھ دن لگیں گے، پھر خود ہی نیند آ جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیسے نہ ہوں پریشان؟ 2 دن سے آپ سوئی نہیں، ایسے تو آپ ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بیمار ہو جائیں گی۔ زریب جھنجھلا گیا۔ اتنا خیال تو آج تک کسی نے نہیں رکھا، اہیم نے بھی نہیں۔ اس نے دکھ سے سوچا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی سونے کی، اگر نیند نہ آئی تو پھر جیسا آپ کہیں۔ کہ اتنی ضدی بھی ہو سکتی ہے، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور فجر کے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اینور، تیار ہو جاؤ، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، عفاف اس کے کمرے میں آتے ہی بولی۔ لیکن کیوں؟ تمہارے لیے شاپنگ کرنی ہے نا، بس چلو، مما نے کہا ہے تمہاری ضرورت اور پسند کا سارا سامان دلا دوں۔ وہ اسے بیڈ سے کھڑا کرتے ہوئے بولی۔ لیکن سب کچھ تو ہے میرے پاس۔ ہاں وہ تو ہے، وہ زبانی لہجے میں بولی۔ خیر تم تیار ہو جاؤ، سارا دن گھر میں رہ کر بور ہی ہونا ہے، باہر نکلو گی تو فریش ہو جاؤ گی۔ اینور نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گھر سے نکل چکی تھی۔ تم نے عبایا لینا کب سے شروع کیا؟ اینور نے اس کے برقعے پر اب دھیان دیا تھا۔ بس کچھ دن پہلے ہی، اور تم جانتی ہو سارم کہتا ہے میں اس برقعے میں بہت اچھی لگتی ہوں۔ اس کا لہجہ خوشگوار تھا۔ تم اسے بری ہی کب لگتی ہو؟ اینور نے اسے چھیڑا۔ اب تم شروع نہ ہو جانا، وہ بلش کرنے لگی۔ اس نے پہلی بار سارم کے ذکر پر عفاف کو بلش کرتے دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں 4 دن نہیں بلکہ 4 سال بے ہوشی کی حالت میں رہی ہوں، اینور پرسوچ لہجے میں بولی۔ وہ کیسے؟ عفاف نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم 4 دن میں بہت بدل گئی ہو۔ انسان کو بدلنے کے لیے ایک حادثہ، ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، عفاف سنجیدگی سے بولی۔
اوہ تو یہ بات ہے۔ اینور سمجھ چکی تھی یہ تبدیلی اس کی اپنی وجہ سے آئی تھی۔ اس کے دل میں آفاف کے لیے مزید محبت بڑھ چکی تھی۔ خیر میں نے ریحاب سے بھی کہہ دیا ہے، وہ فری ہوئی تو آ جائے گی۔ اچھا کیا، وہ باہر دیکھنے لگی۔ اینور کی یاد اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ آج آفس آ تو گیا تھا لیکن اس کا دل تو وہیں اینور کے پاس ہی رہ گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر اینور کا خیال آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہوگی۔ نیند تو اسے آتی نہیں، شاید کوئی مووی دیکھ رہی ہوگی یا پھر آفاف کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوگی۔ ایک بار اس کی آواز سن لو، پھر شاید اس دل کو قرار آ جائے۔ اس نے کال ملائی لیکن بیل جاتی رہی، اس نے ریسیو نہیں کی۔ ایک بار، دو بار، کئی بار اس نے فون کیا لیکن اینور نے ریسیو نہیں کیا تو وہ پریشان ہوا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے اس طرح اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر آفاف کو کال ملائی۔ ہیلو آفاف، تم کہاں ہو؟ اینور کہاں ہے؟ کیسی ہے وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ اف زریب، اف، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں اسے کافی دیر سے کال کر رہا ہوں، وہ ریسیو نہیں کر رہی۔ تم جا کر دیکھو وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی بات کاٹ کر زریب تیزی سے بولا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس وقت میرے ساتھ ہے، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، شاید موبائل گھر پر رہ گیا ہوگا۔ تم اسے شاپنگ پر لے جا رہی ہو؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آفاف، وہ خفگی سے بولا۔ گھر میں رہ کر مزید خراب ہو جانی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، اس نے یقین دلایا۔ اچھا میری بات تو کرواؤ۔ نہ کرواؤں تو؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ آفاف بات کروا دو، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، زریب مصنوعی غصے سے بولا۔ آفاف کا کہا گاڑی میں گونج اٹھا۔ نور، وہ جو لا تعلق سی بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی، اس کی پکار پر چونکی۔ زریب کی کال ہے، اینور کے اس طرح دیکھنے پر آفاف نے بتایا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی۔ لو بات کرو، آفاف نے فون اس کے کان پر لگا دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ میں آپ کو کال کر رہا تھا۔ جی، موبائل گھر پر رہ گیا، وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف بھی خاموشی چھائی رہی۔ اگر پرائیویسی چاہیے تو میں گاڑی سے اتر جاتی ہوں، آفاف نے چھیڑا۔ اینور گھور کر رہ گئی لیکن دوسری طرف زریب اس کی بات سن چکا تھا، وہ ہنس دیا۔ کوئی اہم بات کرنی تھی؟ اس کی ہنسی پر اینور سنجیدہ ہوئی۔ کیا ہمارے درمیان صرف اہم بات ہی ہو سکتی ہے؟ زریب بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، مطلب آپ نے آفاف کو کال کی تھی تو وہ اس کی بات کو یوں پکڑے گا، اسے معلوم ہوتا تو وہ خاموش ہی رہتی۔ بس آپ کی فکر ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں، اس نے خدا حافظ کہہ کر تیزی سے فون بند کر دیا کہ کہیں زریب پھر سے بات شروع نہ کر دے۔ تم جب بھی بولنا فضول ہی بولنا، اینور نے خفگی سے موبائل اسے تھمایا۔ کیا یار، اپنی بھابھی کو اب تھوڑا چھیڑ بھی نہیں سکتی؟ آفاف نے اس کے شانے پر بازو پھیلایا۔ میں تمہیں نند نہیں اپنی دوست ہی سمجھتی ہوں اور شاید اس سے بہتر رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اچھا بابا سوری، تم تو سیریس ہی ہو گئیں۔ اسے بددستور سنجیدہ دیکھ کر آفاف نے اپنے کان پکڑ لیے۔ آفی بس کرو، میں تھک گئی ہوں، اب مجھ سے مزید نہیں چلا جا رہا۔ ابھی وہ مکمل طور پر صحت یاب بھی نہیں ہو سکی تھی کہ آفاف اسے شاپنگ پر لے آئی اور اب اتنا چل چل کر اینور کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو چکی تھی۔ ابھی تو شاپنگ شروع کی ہے، بہت کچھ لے لیا، اب بس کہیں بیٹھ جاؤ، اینور تھکن سے چور لہجے میں بولی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، اور یہ ریحاب کہاں رہ گئی؟ اب تک نہیں آئی۔ آفاف موبائل دیکھنے لگی۔ ریحاب اس کے کان کے پاس آ کر چلائی۔ آفاف اچھل کر رہ گئی اور ریحاب پیٹ پکڑے ہنستی رہی۔ انتہائی ذلیل قسم کی انسان ہو، وہ دل پر ہاتھ رکھے خفگی سے کہہ رہی تھی۔ تم سے کم، اس نے کہا لگایا۔ کیسی ہو اینور؟ ریحاب اس سے لپٹ گئی۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ مرجھائے ہوئے لہجے میں بولی۔ مجھے کیا ہونا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، تم جیسی ڈھیٹ ہڈی کو کچھ ہو بھی نہیں سکتا، آفاف نے کہا۔ سبھی اور ناجیہ کھی کرنے لگے۔ اوہ تم دونوں بھی ساتھ ہو، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، سوری۔ آفاف کی نظر اب ان دونوں پر پڑی۔ آپ دونوں کو لڑنے سے فرصت ہوتی تو… سبھی کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ ناجیہ نے اس کے پیٹ میں کوہنی ماری۔ کہیں بیٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ میں گر جاؤں، اینور نے بمشکل کہا۔ آفاف تم نے اسے اتنا تھکا دیا، ریحاب نے اسے گھرکا۔ خوشی میں مجھے خیال ہی نہیں رہا، سوری نور، وہ ریحاب کا ہاتھ تھامے اس کے سہارے چلنے لگی۔ تم اسے منع نہیں کر سکتی تھی، اسے نڈھال دیکھ کر ریحاب اسی پر برس پڑی۔ یہاں بیٹھو، میں کچھ پینے کو لے کر آتی ہوں، آفاف کہہ کر جانے کو پلٹی۔
میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ سبھی بھی عفاف کے ساتھ ہی چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں واپس آئے۔ اب جلدی سے یہ پی لو، پھر سکون ہی سکون ہوگا، بقول ریحاب۔ عفاف بیٹھتے ہوئے بولی، تم الاسکا سپریم لائی ہو؟ ریحاب خوشی سے چلائی۔ عفاف نے اس بات میں سر ہلایا۔ اینور نقاب کے نیچے سے ہی پینے لگی۔ ایک دم سے ہی اتنی ٹھنڈک کا احساس اس کے دماغ کو معاف کر گیا۔ وہ شادی شدہ ہے، ریحاب نے سبھی کو چھیڑا جو اتنی محویت سے اینور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں اچانک کہنے پر وہ پہلے گڑبڑایا، پھر بولا، شادی مبارک ہو، اور ان سب کے کہکہے فضا میں بلند ہوئے۔ وہ خجالت سے سر کھجانے لگا۔ تمہارا دیور بھی تم جیسا ہی ہے، خوب جمتی ہوگی تم دونوں کی۔ عفاف ہنستے ہوئے بولی، سبھی بہت اچھے ہیں، اس گھر میں مجھے بہن بھائی کا پیار ملا ہے جس کے لیے ساری زندگی میں ترسی ہوں۔ ریحاب نے ان دونوں کو دیکھا، اور آپ بھی بہت اچھی ہیں بھابھی۔ ہاں بس پہلی ملاقات میں آپ کو میں نے ایسا نہیں سمجھا تھا، ناجیہ شریر لہجے میں بولی۔ کس نے سوچا تھا کہ جس لڑکے کو میں اتنی باتیں سناؤں گی وہ بھی اس کی بہن کے سامنے وہ مجھے تلاش کرتا ہوا یونیورسٹی پہنچ جائے گا۔ ریحاب بھی ہنس دی۔ اور اس نے تم سے بدلہ بھی کیا خوب لیا، عفاف نے لقمہ دیا۔ اب تو میں بھی انتظار میں ہوں، کوئی لڑکی مجھے بھی اسی طرح آ کر چار باتیں سنا دے، بے وفائی کے تانے دے، پھر اسے بتاؤں گا وفا کیسے نبھاتے ہیں۔ اس کی بات پر ایک بار پھر سب ہنس دیے، لیکن بے وفائی کے لفظ پر اینور مزید سنجیدہ ہو گئی۔ زندگی کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ انسان جس کا کبھی تصور بھی نہیں کرتا، وہ سب کچھ اسے سہنا پڑتا ہے، وہ بھی خاموشی سے۔ زریب آفس سے واپس آیا تو اسے پھر بالکنی میں پایا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پاس ہی جھولے پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ اس کے اچانک سلام پر وہ چونکی۔ وعلیکم السلام، آپ کب آئے؟ جب آپ آسمان پر تارے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن ابھی اندھیرا ہونے میں وقت ہے، وہ شرارت سے بولا۔ نہیں، وہ تو بس ایسے ہی۔ تو اکیلے اکیلے شاپنگ بھی کر لی؟ میں تو سوچ رہا تھا ہم ساتھ جائیں گے، آپ کو سب کچھ آپ کی پسند کا دلاؤں گا۔ اس کا انداز اتنا دوستانہ تھا کہ اینور اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب ان کے درمیان اتنی بھی بے تکلفی نہیں تھی۔ وہ بس عفاف نے ضد کی تو جانا پڑا، اور اکیلے نہیں تھے، بہت لوگ تھے۔ اکیلے لفظ کو اس نے بخوبی پکڑا تھا، جیسے کہ وہ جانتا تھا لیکن اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے پوچھ بیٹھا، ریحاب، سبھی اور ناجیہ؟ اچھا، تو خوب مزے کیے ہوں گے۔ وہ سر کو ٹکائے آنکھیں بند کیے بولا، مزے؟ تھک گئی تھی، وہ توقف کے بعد بولی اور اسے تکتی رہی۔ چہرے پر تھکن کے باوجود ایک دل نشین مسکراہٹ تھی۔ تھکن کے باوجود اس مسکراہٹ پر وہ الجھی تھی، اور وہ اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ کیا آج زیادہ اچھا لگ رہا ہوں؟ کچھ دیر بعد زریب بولا اور جھٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اینور نے ہڑبڑا کر پہلے تو چہرے کا رخ موڑا، پھر وہاں سے اٹھ گئی۔ اس شخص کے سامنے تو میں کھلی کتاب کی طرح ہوں، لیکن یہ انسان تو کسی پہیلی کی طرح ہے، اور پہیلی بھی کورین زبان کی۔ وہ سوچنے لگی۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور اس کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے انجان بن کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی۔ کیسا سحر تھا ان آنکھوں میں جو مقابل کو جکڑنے کی طاقت رکھتا تھا، کیسی گہرائی تھی کہ ڈوب جانے کو جی چاہتا تھا۔ کتنے راز تھے، لیکن ان رازوں تک پہنچنے کے لیے ان آنکھوں کی گہرائی میں اترنا لازم تھا۔ ہوا کا تیز سرد جھونکا آیا، اس کے سر سے دوپٹہ پھسلا، بال چہرے پر آنے لگے۔ اس کی نظروں کے سحر سے وہ آزاد ہوئی اور بالوں کو سمیٹتی پھر سے سر پر دوپٹہ لینے لگی، لیکن وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کی نظروں سے گھبرا کر اس نے پوچھا۔ جی، آپ؟ وہ بے ساختہ بولا۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ایک گلاس پانی لا دیں؟ اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر اس نے جھٹ سے بات بدلی۔ جی اچھا۔ تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ وہ وہاں سے چلی گئی۔ کیا میری آنکھوں میں آپ کو اپنے لیے محبت نظر نہیں آتی، یا پھر دیکھنا ہی نہیں چاہتی؟ وہ اسے جاتے دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد زریب واصف صاحب سے آفس کی کچھ باتیں کرنے میں مصروف تھا، جب تک عفاف اس کے کمرے میں اینور سے باتیں بگار رہی تھی۔ زریب کی موجودگی میں وہ کم ہی اس کمرے میں آتی تھی۔ آپ ہی کی کال ہے، عفاف نے اس کا موبائل پاس ہی ٹیبل پر سے اٹھا کر دیا۔ چلو تم بات کرو، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اینور نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ فیروزہ نے جبراً مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور محب کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، تمہیں یاد کرتا ہے۔ آپ کسی دن آ جائیں نا اسے لے کر۔ اینور کو بھی اس کی یاد ستانے لگی۔
आऊँगी, फ़िरोज़ा खोए हुए लहजे में बोली। क्या हुआ आप ही, सब ठीक तो है ना? एनोर उसकी संजीदगी को महसूस करते हुए पूछ बैठी। समझ नहीं आ रहा तुम्हें बताऊं या नहीं। मैं चाहती तो नहीं तुमसे पुरानी बातों का जिक्र करना, लेकिन फ़िरोज़ा उलझी। लेकिन क्या आप ही, ऐसी क्या बात है? एनोर को अजीब सी बेचैनी ने घेरा। वो हमें मालूम हुआ है कि। बोले ना आप ही, क्या बात है? एनोर बेचैनी से बोली। निकाह से कुछ वक्त पहले काजिम को किसी की कॉल आई थी। उसके बाद वो बहुत गुस्से में अपनी अम्मी से बात कर रहा था और फिर वो सब कुछ हुआ। ये जो कुछ भी हुआ है उस कॉल की वजह से हुआ है। वो कॉल किसने की थी हम जान नहीं सके। तुम सोच सकती हो ये काम किसका हो सकता है? फ़िरोज़ा उससे पूछ रही थी, जिसे खुद कुछ मालूम नहीं था। मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं रही, वो पिछले सालों का हिसाब लगाने लगी। खैर तुम ना सोचना, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ वो छोटी और घटिया सोच वाला इंसान तुम्हारे काबिल ही नहीं था। तुम्हारे लिए तो ज़रेब जैसा ही। वैसे तुम खुश तो हो ना उसके साथ? उसने बात अधूरी छोड़कर सवाल पूछा। खुश? जी, वो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, वो आज़र्दगी से बोली। मैं जानती थी ज़रेब बहुत अच्छा लड़का है, बाबा भी यही कह रहे थे। ज़रेब के होते हुए हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अम्मी परेशान हो रही थी, इसलिए सोचा तुमसे पूछ लूँ। उनसे कहें मैं यहाँ खुश हूँ, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। आप ही, आपसे बाद में बात करूँगी, अल्लाह हाफिज़। वो एकदम ही गमज़दा हो गई थी। क्या सोचा था ज़िंदगी का? और मोबाइल बेड पर रख कर वो फिर से बालकनी में आ खड़ी हुई। कुछ ही देर बाद ज़रेब कमरे में आया तो उसे हस्बे मामूल बालकनी में ही पाया। अलमारी से शाल निकाली और बालकनी में चला आया। मौसम सर्द होने लगा है, रात के वक्त खड़े होना यहाँ मुनासिब नहीं। उसके कंधों पर शाल डालता वो उसके कान के करीब सरगोशी कर रहा था। एनोर उछल कर रह गई, उसकी बेतकल्लुफ़ी बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ, डर गई? वो पीछे हटा। नहीं, आप हमेशा इस तरह अचानक ही क्यों आते हैं? दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थीं। मैं अचानक नहीं आता, आप ही हमेशा कहीं खोई होती हैं। वैसे किन सोचों में गुम रहती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, उसने टालना चाहा और शाल उतारती कमरे में आ गई। आपको ये बालकनी इतनी पसंद है तो बेड यहीं लगवा दूँ? वो शरीर लहजे में बोला, लेकिन एनोर खामोश रही। एनोर क्या हुआ, कोई परेशानी है? उसकी खामोशी पर ज़रेब मुतफक्किर हुआ। नहीं, आज सोने की कोशिश कर रही हूँ, वो लेटते हुए बोली। ये तो अच्छी बात है। वो भी लेट गया। एनोर कुछ देर तक करवटें बदलती रही। कुछ तो बात है। ज़रेब उसे करवटें बदलता देखता रहा। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? आखिर उसने पूछ ही लिया। ज़रेब की आवाज़ पर उसने आंखें खोली और नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे भी नहीं आ रही, क्या करें? वो सोचने लगा। उसके सोचने के अंदाज से हमेशा वो एनोर को बहुत मासूम सा बच्चा लगता था। ऐसा मासूम बच्चा जिसे देखकर ढेर सारा प्यार आता हो। कॉफ़ी पिएंगी? शुक्र है आपने चाय का नहीं पूछा। एनोर उठ बैठी। क्यों, आपको भी रिहाब की तरह चाय नहीं पसंद? उसे याद था कि रिहाब को चाय नहीं पसंद। एनोर को हैरत हुई। अब नहीं पसंद। चाय भी उसकी यादों में से एक थी। वो अक्सर रात को चाय की फरमाइश किया करता था। माजी से पीछा छुड़ाना इतना आसान क्यों नहीं होता? वो अपनी सोचों से झुंझलाई। ठीक है, फिर मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, वो बेड से उठते हुए बोला। आप बनाएंगे? रात के इस वक्त हमारे अलावा जिन्नात ही जाग रहे होंगे, अब वो हमारे लिए कॉफ़ी तो बनाने से रहे। वो मुस्कुराया। आप किचन में जाकर देखें, हो सकता है बना रहे हों। आप 2 कप और बनवा लीजिएगा। वो भी मुस्कुरा दी और इस मुस्कुराहट पर ज़रेब को कुर्बान हो गया। ये मुस्कुराहट कम ही देखने को मिलती थी और वह जब मुस्कुराती थी तो उसका दिल चाहता था वक्त यहीं ठहर जाए। फिर मैं अकेला ही क्यों, आप भी चलें साथ। लड़की को देखकर तो वो खुशी खुशी कॉफ़ी बना देंगे। उसकी बात सुनकर तो वो ज़रेब के साथ ही हंसती, फिर सोचकर ही डर गई। चलें? नहीं, आप ही जाएं। एनोर ने उठने का इरादा तर्क किया। डर लग रहा है, वो भी मेरे होते हुए। ज़रेब जैसे कहना चाहता हो, अपने मुहाफिज के होते हुए डरना कैसा? नहीं तो अब एक हैंडसम जिन के साथ गुजारा कर रही हूँ, डरना कैसा? वो शरीर लहजे में कहती उठ गई। ज़रेब भी मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया। लगता है हमें देर हो गई, वो कॉफ़ी बनाकर जा चुके, अब हमें खुद ही बनानी होगी। वो मसरूफ़ से अंदाज में कहता हुआ सामान ढूंढने लगा। एनोर ज़ेरे लब मुस्कुराई। आप पहली बार किचन में आए हैं? नहीं, लेकिन कॉफ़ी बनाने पहली बार ही आया हूँ। अफाफ ही बनाती है मेरे लिए कॉफ़ी। पहले तो बहुत नखरे दिखाती है, फिर बना देती है। वो शेल्फ खोलकर देख रहा था।
بہنیں بھائیوں کے سامنے نخرے نہیں کریں گی تو کس کے سامنے کریں گی؟ بہنیں بھائیوں کے سامنے نخرے نہیں کریں گی تو کس کے سامنے کریں گی؟ اینور ہاتھ باندھ کر سلیب سے ٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے شوہر کے سامنے جیسے آپ مجھے نخرے دکھا سکتی ہیں؟ وہ بے ساختہ ہی بول گیا۔ اینور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ میرا مطلب ہے آپ کا تو کوئی بھائی نہیں تھا نا؟ تو وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر سے شیلف کھنگالنے لگا۔ اسی لیے شاید میری عادت نہیں، کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، وہ سنجیدگی سے بولی اور خود بھی شیلف کھول کر کچھ تلاش کرتی رہی۔ لیکن ضد کرنے کی عادت تو خوب ہے، وہ بڑبڑایا۔ آہا، مل گئی۔ کافی کی بوتل ہاتھ میں لیے وہ ایسے خوش ہوئی جیسے خزانہ ہاتھ لگا ہو۔ آہستہ، کہیں جنات کے ساتھ ساتھ گھر والے بھی اٹھ کر نہ آ جائیں۔ اوہ سوری، اس نے دوسرا شیلف کھولا تو چینی سامنے ہی رکھی تھی۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں، لڑکوں کو سامنے پڑی چیز کبھی نظر نہیں آتی۔ زریب اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اس نے دودھ گرم کرنے رکھا اور کافی پھینٹنے لگی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے تکتا رہا۔ اس کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے اس نے اپنا رخ پھیر لیا۔ زریب مسکرایا۔ اس کے سر سے دوپٹہ پھسلا لیکن اسے محسوس نہ ہوا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ اس کے بالوں کو دیکھ کر کچھ سوچ کر بولا۔ جی پوچھیں۔ اور کپ میں گرم دودھ نکالنے لگی وہ۔ آپ نے بال چھوٹے کیوں کروا لیے؟ اسکول کے زمانے میں تو بہت لمبے بال ہوا کرتے تھے۔ اس کا ہاتھ ڈگمگایا اور گرم دودھ اس کے ہاتھ پر چھلکا۔ آہ، سنبھل کر۔ زریب نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، اس نے تیزی سے پیچھے کھینچ لیا۔ ٹھیک ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اسے چوٹ تو دل پر لگی تھی۔ زریب نے انجانے میں پرانے زخم جو تازہ کر دیے تھے۔ ہاتھ جل گیا ہے۔ زریب بے چین ہوا۔ زندگی کی اتنی سختیاں برداشت کی ہیں کہ اب یہ چھوٹی چھوٹی چوٹیں اثر نہیں کرتیں۔ وہ لاپرواہی سے بولتی پھر سے کپ میں دودھ ڈالنے لگی۔ اہیم کو لمبے بال پسند تھے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد نہ جانے وہ کیوں بول پڑی۔ اس کے الفاظ زریب کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے تھے۔ اس کی یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس لڑکی نے اپنے بال تک کاٹ لیے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ وہ کچن سے نکل گیا۔ وہ کافی ڈال کر مکس کرنے لگی۔ اتنی دیر میں وہ واپس بھی آ گیا تھا اور زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر مرہم لگانے لگا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ آپ کچھ بھی برداشت کریں۔ اب آپ زریب مصطفیٰ کے ساتھ ہیں اور اب آپ کو زندگی کی سختیاں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اینور حق دکسی اسے دیکھتی رہی۔ زریب کے ایسے رویے جو اسے سوچنے پر مجبور کر رہے تھے، وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کو اہیم کا ذکر پسند نہیں؟ وہ دونوں رات کی اس پہر بالکنی میں کھڑے تھے۔ مجھے اس کا ذکر اس لیے نہیں پسند کہ وہ آپ کا ماضی تھا اور میں آپ کا شوہر ہوں تو مجھے اس کے ذکر پر برہمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ذکر سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ شخص آپ کے پاس نہیں، لیکن اس کا ذکر بھی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اور جو چیز آپ کو تکلیف دے وہ مجھے برداشت نہیں۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے کافی کا گھونٹ بھرا اور آسمان کو تکنے لگا۔ آنکھوں میں حیرت لیے اینور اسے دیکھتی رہی۔ تارے تو آسمان پر ہیں، میرے چہرے پر کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ کچھ نہیں۔ وہ کافی پینے لگی۔ آج آپ ہی کی کال آئی تھی۔ اس نے بھی موضوع بدلنا بہتر سمجھا۔ اچھا، سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ آپ ہی نے کچھ بتایا تھا۔ وہ چاہتی تھی زریب کو اس بارے میں بتا دے۔ کیا؟ زریب نے اسے دیکھا۔ اینور نے ساری بات زریب کو بتا دی۔ اس انسان نے کاظم کو ایسا کیا کہا کہ وہ بارات ہی واپس لے گیا؟ زریب کچھ الجھا۔ معلوم نہیں کون تھا۔ میری کسی سے کیا دشمنی؟ اگر میں سوچوں کہ گانیہ یا مظہر نے ایسی کوئی حرکت کی ہے تو اب کوئی اتنا بھی نہیں گر سکتا۔ جو لوگ کسی کی عزت کا تماشا بنانا جانتے ہوں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اچھا ہی ہوا نا۔ وہ آپ کے قابل نہیں تھا، بہت چھوٹی ذہنیت کا مالک تھا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ اور کاظم کو تو جانا ہی تھا۔ کاظم ہو یا اہیم، انہیں ہمارے درمیان سے نکلنا ہی تھا، کیونکہ یہ کہانی زریب مصطفیٰ اور اینور مصطفیٰ کی ہے۔ کوئی دوسرا ہمارے درمیان بھلا کیسے آ سکتا تھا؟ آسمانوں پر جب ہمارا ساتھ لکھا تھا تو پھر اہیم، کاظم یا گانیہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے درمیان آتے؟ وہ بادلوں سے صاف شفاف آسمان کو تکتے ہوئے سوچ رہا تھا، اور آپ ہر بار کی طرح میری ڈھال بن کر کھڑے تھے۔ جس لڑکی نے اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر مجھے رسوا ہونے سے بچایا ہو، اس لڑکی کی عزت پر میں کوئی آنچ کیسے آنے دے سکتا تھا؟ آج تو لگتا تھا جیسے ماضی کے پرانے زخموں کو ہوا دینے کا دن تھا۔ وہ اپنے ہی زخموں کو کریدنے میں لگے تھے۔ ہر لڑکا آپ جیسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ کیونکہ ہر کوئی زریب مصطفیٰ نہیں ہوتا اور ہر کسی کے پاس اینور بھی نہیں۔ آخری بات اس نے دل میں کہی۔ کاش اس لبوں پر آتی ایک خواہش کو اس نے ڈپٹ کر خاموش کر دیا۔ کیا میں اس لڑکی کو دیکھ سکتی ہوں؟ اینور کچھ توقف کے بعد بولی۔
کیوں؟ زریب ٹھٹکا۔ بس دیکھنا چاہتی ہوں، اس میں کچھ تو خاص ہوگا جو آپ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی کوئی تصویر تو ہوگی آپ کے پاس؟ اس نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ جی بہت ہیں، لیکن آپ کو نہیں دکھا سکتا، وہ صاف گوئی سے بولا۔ کوئی بات نہیں، میں خود دیکھ لوں گی، وہ مسکراتے ہوئے سوچنے لگی۔ میں نے منع کیا ہے اور آپ مسکرا رہی ہیں، وہ الجھا۔ آپ سو جائیں، صبح آفس بھی جانا ہے، اس نے زریب کے سوال کو نظر انداز کیا۔ اور آپ؟ میں بھی کوشش کرتی ہوں، وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی کاظم کی وہ زہر سے بھی کڑوی باتیں اس کے ذہن کے پردوں پر چلنے لگیں۔ اہیم کے ساتھ گزرا وہ وقت اسے یاد آیا تو روح بے سکون ہوئی۔ ہاسپٹل میں گزرا وہ وقت اور ایک انجان لمس، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی آنکھیں بند کر لینے کے بعد زریب اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن چہرے پر آتی پریشانی کی وہ شکنیں زریب کو متفکر کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اچانک اٹھنے پر وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور پاس ہی ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اسے دیا۔ اس نے 2 گھونٹ پانی پی کر گلاس رکھ دیا۔ کوئی اور بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اینور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ زریب کو کیسے خبر ہوتی ہے کہ میں کب پریشان ہوں، کب اداس ہوں؟ کیا یہ ہر انسان کے لیے اتنا ہی سوچتے ہیں یا… اس نے اپنی ان سوچوں کو جھٹکا۔ زریب منتظر تھا کہ وہ کچھ بولے۔ ہاسپٹل میں… وہ ہچکچائی۔ جی کہیں؟ اینور کی سمجھنے میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پوچھے، کیسے کہے۔ کچھ نہیں، وہ واپس لیٹنے لگی۔ نور پلیز بتائیں کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے دن سے سوئی نہیں؟ وہ بے تابی سے بولا۔ میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے میرے پاس، جس نے میرا ہاتھ تھام رکھا ہے، کوئی میرے قریب ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہی تھی۔ شاید اس وقت اس سے نظریں ملانا سب سے مشکل کام تھا۔ اسے یاد تھا، لیکن اسی یاد نے اس کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ جہاں وہ خوش ہوا تھا وہیں متفکر ہوا اور سوچنے لگا۔ وہ میں تھا، زریب نے اعتراف کیا۔ کیا؟ وہ ششدر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس سچ بتانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ وہ مزید اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ پھر کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی۔ جی بس آپ کو اس حالت میں دیکھ کر سبھی پریشان تھے تو میں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہی ہوتا تھا۔ اب کبھی یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کا ہاتھ پکڑے سو جاتا تھا کہ اگر آپ ہوش میں آئیں تو مجھے پتہ چل جائے۔ وہ جیسے تیسے کہانی بنا ہی گیا۔ آپ خوامخواہ ہی پریشان ہو رہی ہیں، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اینور سن رہ گئی۔ نور، اس نے انگلی سے اسے شانے سے ہلایا۔ وہ پلکیں جھپکائے بنا ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ اینور نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور آنکھیں بند کی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا، پھر سمجھ آنے پر اس نے اینور کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ وہی لمس تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن زریب نے ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ہو گئی تسلی کہ وہ میں ہی تھا؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ جی اب ہاتھ چھوڑیں۔ دل کی دھڑکنوں کا شور بڑھنے لگا۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا تھا، وہ شریر لہجے میں بولا۔ اینور بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ مذاق کر رہا ہوں، اتنا کیوں ڈر جاتی ہیں؟ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب بے فکر ہو کر سو جائیں۔ وہ لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ سارم ٹھیک کہتا تھا کہ وہ میری محبت کو محسوس کرے گی، اور اس نے محسوس کیا بھی۔ مما اینور جب سے گھر آئی ہے آج سوئی ہے، پلیز اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ زریب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں کیوں ڈسٹرب کرنے لگی، اور مجھے کون سے اس سے کام کروانے ہوتے ہیں؟ ارے مما آپ برا کیوں مان رہی ہیں؟ میں تو بس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں آپ کی آفاف اسے جگا نہ دے۔ وہ رات تک بھی سوتی رہی تو سونے دیجیے گا۔ اس کی بات پر واصف صاحب نے کہا لگایا۔ پاپا ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ الجھا۔ تمہاری ماں اس وقت بالکل ایک روایتی سی ساس لگی اور تم جورو کے غلام۔ انہوں نے پھر کہا لگایا۔ آپ بھی نہ؟ مفسرہ خفگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیوی کا خیال رکھنے والے جورو کے غلام نہیں ہوتے، ورنہ آپ بھی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آفس چلتے ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ واصف صاحب نے کمال مہارت سے موضوع بدلا۔ جی اب تو جانا ہی ہوگا، وہ مسکرایا۔ اینور خود ہی زریب کے جانے کی کچھ ہی دیر بعد بیدار ہو گئی تھی۔ شاید زریب کی موجودگی ہی اس کے لیے فرحت بخش تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے چلی آئی۔ مفسرہ خادمہ سے کچن کی صفائی کروا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ مفسرہ اسے دیکھ کر چونک گئیں۔ جی کیوں؟ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ زریب نے تو کہا تھا تم رات تک بھی سوتی رہو تو تمہیں نہ جگائیں۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ یہ تو تم مجھ سے ہی پوچھنا۔ خیر تم بیٹھو، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ مفسرہ نے کندھے اچکائے۔
میں خود بنا لیتی ہوں۔ ارے نہیں، تم بیٹھو، ویسے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ ہو گیا تو زریب مجھ سے بہت خفا ہوگا۔ مفسرہ کا رویہ شادی سے پہلے تک اینور کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن یوں اچانک نکاح پر وہ اسے بہو کی صورت قبول نہیں کر سکی تھی، اسی لیے کچھ اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ اینور نے سوچا شاید اس رویے کی وجہ زریب کا زیادہ خیال رکھنا ہے، لیکن اسے کیا پڑی ہے جو اتنا خیال رکھتا ہے۔ آنٹی بھی بدظن ہو چکی ہیں۔ وہ بے دلی سے ناشتہ کرنے کے بعد اوپر کمرے میں آ گئی۔ عفاف بھی سو رہی ہے، کیا کروں، وہ سوچنے لگی۔ وہ بے مقصدی کمرے کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ زریب کی الماری کھولنے کے بعد اس کے کپڑے دیکھتی رہی۔ الماری میں موجود دراز کو کھولا تو سامنے ہی اس کا دیا پرفیوم رکھا تھا۔ یہ یہاں چھپا کر کیوں رکھا ہے؟ وہ دیکھنے لگی۔ پرفیوم کی مقدار سے تو لگتا تھا کہ وہ اسے استعمال کرتا رہا ہے، لیکن اس طرح دراز میں رکھنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے واپس رکھ کر الماری بند کر دی۔ کچھ ہی دیر میں نماز کا وقت ہوا تو وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی۔ اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا، اور اے سننے والے، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا، بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ بچانے والا۔ وہ جو پرسکون تھی، سارا سکون یکدم ہی ختم ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ روئے۔ اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا، بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ بچانے والا۔ اس نے سر پکڑ لیا، اندر ایک گھٹن تھی۔ بار بار ترجمہ پڑھنے سے اس گھٹن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ نہ روئی تو دل پھٹ جائے گا۔ بے بسی سی بے بسی تھی، لیکن اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں نم ہوئی تھیں لیکن آنسو نہیں نکلے تھے۔ اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ بچانے والا۔ اپنی خطاؤں پر ندامت آج پہلے سے زیادہ تھی۔ اس کی ہیبت و جلال سے اس کا دل تو جیسے سکڑنے لگا تھا۔ اس گھٹن سے اس کا سر درد کرنے لگا۔ آنکھوں کے ذریعے درد نکل جاتا تھا تو گھٹن میں کمی آ جاتی تھی، لیکن آج اس کے آنسو نہیں نکل رہے تھے، جیسے آنکھوں کا دریا سوکھ چکا ہو۔ وہ قرآن پاک رکھ کر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پانی کا پورا گلاس چڑھا لیا، لیکن حلق بنجر زمین بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک اور گلاس پانی پیا، پھر لیٹ گئی۔ اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا، بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ بچانے والا۔ اس نے کروٹ بدلی۔ مجھے سب علم تھا۔ اس نے تکیہ کو دبوچا، لیکن اس محبت کی وجہ سے میں اندھی ہو چکی تھی۔ عقل پر پردے پڑ گئے تھے، کچھ سجھائی نہ دیا، کچھ دکھائی نہ دیا سوائے محبت کے، وہ بھی ایک نامحرم محبت، وہ محبت جو اپنا وجود نہیں رکھتی۔ اس کی خاطر تم نے کیا کیا اینور؟ اس نے خود کو کوسا۔ تمہیں اللہ کے جلال سے کون بچا سکے گا؟ اس کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ نور، عفاف دروازہ کھولتی ہوئی اندر آئی تو اس نے خود کو سنبھالا۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ ہاں، تم کب اٹھی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بس ابھی سیدھی تمہارے پاس آئی ہوں، عفاف نے کہا۔ اچھا تو تم پہلے ناشتہ کر لو۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ تم بھی چلو نا ساتھ، اکیلی اس کمرے میں کیا کرو گی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گئی۔ نور، تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں، عفاف اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ نہیں آفی، میرا موڈ نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ کیوں موڈ نہیں؟ سارم ہاف ڈے پر آفس سے واپس آیا ہے، اسی کا پلان ہے۔ تم دونوں جاؤ، میں نے کباب میں ہڈی نہیں بننا۔ اف نور اف، تم اور کباب میں ہڈی؟ ہڈی تو وہ بنتا ہے نا ہمیشہ۔ اس نے منہ بنایا۔ تھوڑی شرم کرو، وہ عنقریب تمہارا ہونے والا شوہر ہے، کچھ تو عزت کیا کرو اس کی، اینور نے اسے ڈانٹا۔ جب ہوگا تب دیکھی جائے گی، ابھی وہ میرا کزن ہے بس، وہ رکھائی سے بولی۔ پھر بھی تم دونوں جاؤ، میری طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ عفاف گھبرا گئی۔ نہیں، اب اتنی بھی خراب نہیں، تم دونوں جاؤ، میں بس آرام کروں گی۔ مما کو بھی نہ بتانا، کہیں وہ پریشان ہو جائیں۔ میں نے صرف تمہاری وجہ سے اسے ہاں کی ہے، ورنہ میں اس کے ساتھ کبھی اکیلے نہیں جاتی، عفاف کوفت سے بولی۔ اس بار چلی جاؤ، دونوں ساتھ کچھ وقت رہو گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وہ کوئی غیر نہیں ہے، اسے میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، صرف کزن کی حیثیت سے، اینور نے جتایا۔ ہاں تو؟ عفاف نے ابرو اچکائی۔ کزن اور شوہر، یہ دونوں رشتے بہت الگ ہیں۔ آج تم اس کی کزن ہو اس لیے تمہاری سوچ الگ ہے، لیکن کل تم اس کی بیوی بنو گی تو تمہاری سوچ اسے لے کر الگ ہوگی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اف، وہ جھنجھلا گئی۔ مجھے تو لگتا ہے تم دونوں کی ملی بھگت ہے۔ نہیں تو، لیکن سالم بھائی مجھ سے اس بارے میں کوئی مدد چاہتے تو میں کبھی انکار نہ کرتی۔ اینور کی بات پر وہ اچھل پڑی۔ تم میری دوست ہو یا اس کی بہن؟ ویسے تو تمہاری بھابھی بھی ہوں، اینور بے ساختہ ہی بول گئی۔
تو آخر تم نے مان ہی لیا، وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتی ہوں، وہ خدا حافظ کہتی چلی گئی۔ کاش اسے بہت سے دکھ اور ملال نے آ گھیرا۔ سب کی زندگی میں سکون ہے سوائے تمہاری زندگی کے، وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ تم محبت میں اتنی اندھی نہ ہوتی تو آج تمہاری زندگی بھی پرسکون ہوتی۔ تمہاری زندگی کے پچھلے قیمتی 4-5 سال اس اذیت میں نہ گزرتے۔ اسے وحشت ہونے لگی۔ میں جانتا ہوں دنیا میں اگر کوئی میرے لیے دعا کرتا ہے اور بہت شدت سے دعا کرتا ہے تو وہ صرف تم ہو نوری۔ اس کے کان میں جیسے دھیرے سے سرگوشی کی گئی۔ اے نور کو سمجھنے والا دل تو میرے پاس ہے اور میں نہیں سمجھوں گا۔ اس نے اپنے کانوں پر سختی سے ہاتھ رکھ لیے۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم بنی ہی میرے لیے ہو اے نور، صرف اہیم کی ہے اے نور اور ہمیشہ اہیم کی ہی رہے گی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ نوری تم جانتی ہو میں نے کبھی تمہارے علاوہ کسی لڑکی کو نظر بھر کر دیکھا تک نہیں۔ تم جتنی محبت کرتی ہو میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بے وفائی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے صرف میری وفا چاہیے۔ میں اپنی نوری کا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے۔ اس کا دل چاہا سب کچھ تباہ کر دے، سب کچھ بھی باقی نہ رہے۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں اپنی نوری کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ نہیں نہیں، وہ چلانے لگی۔ اس کا اضطراب ہذیان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن رو نہیں سکی تھی۔ اس نے مجھے برباد کر دیا۔ اس نے تکیہ اٹھا کر پھینکا، پھر بیڈ کی چادر نوچ ڈالی۔ میرا سکون برباد کر دیا۔ اس کے اندر بڑھتا ہذیان زور پکڑنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں کمرہ اسٹور روم کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ہر چیز اس نے غصے میں زمین پر پٹکی تھی۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ وہ بالکنی کے سامنے بیڈ سے لگ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے لگا تھا وہ اب نہ روئی تو دل پھٹ جائے گا۔ وہ رونا چاہتی تھی، چلا چلا کر رونا چاہتی تھی، اپنی بربادی کا ماتم کرنا چاہتی تھی۔ وہ اہیم کی درندگی ساری دنیا کو بتا دینا چاہتی تھی۔ وہ چلا چلا کر کہنا چاہتی تھی محبت کچھ نہیں ہوتی۔ اس محبت میں خود کو برباد مت کرنا ورنہ ساری زندگی میری طرح بے سکونی، دکھ اور پچھتاوے میں گزار دو گے۔ محبت کا جذبہ پاک ہو یا نہ ہو، لیکن جب وہ نہ ملے تو زندگی کا ہر رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، ہر خوشی اداسی میں بدل جاتی ہے، دل مر جاتا ہے۔ اس مردہ دل کے ساتھ ہمیں اپنی سانسوں کے اختتام تک جینا پڑتا ہے اور یہ بہت اذیتناک ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ۔ اس نے اپنے بالوں کو ہاتھوں کی مٹھیوں میں قید کر لیا اور سر گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ زریب کو جب علم ہوا عفاف اور سارم باہر گئے ہیں، اے نور کا سوچ کر وہ بھی آفس سے جلد ہی واپس آ گیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو ششدر رہ گیا۔ گمان ہوتا تھا کہ اس کمرے سے ایک طوفان ہو کر گزرا ہے۔ ہر چیز ہی زمین پر پڑی تھی، پورے کمرے کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اے نور کا خیال آتے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اور اسے آوازیں دینے لگا۔ کچھ قدم آگے بڑھا تو اس کا دوپٹہ اس کے پیروں کے پاس پڑا تھا۔ زریب نے جھک کر دوپٹہ اٹھا لیا۔ اے نور، اب اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اے نور بیڈ کے ساتھ بیٹھی اسے نظر آ چکی تھی۔ وہ چیزوں پر سے پھلانگتا اس کے پاس پہنچا۔ اے نور کیا ہوا؟ کیا کوئی اس کمرے میں آیا تھا؟ اس کا حال دیکھ کر زریب کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ کچھ تو بولے نور، کیا ہوا؟ وہ اسے بازوؤں سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ اسے خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ خدارا کچھ تو بولے، کیا ہوا ہے؟ کمرے کا یہ حال کیسے ہوا؟ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، وحشت تھی۔ اے نور اس کے سینے پر سر رکھ کر رو دی۔ اس نے مجھے برباد کر دیا، وہ بآواز بلند رو رہی تھی۔ میرا سکون برباد کر دیا۔ آنسوؤں کا بند ٹوٹا بھی تو کب اور کس کے سامنے؟ زریب سکتے کے عالم میں بس خاموش اسے سن رہا تھا۔ میری زندگی باقی سب جیسی پرسکون کیوں نہیں؟ سب کچھ برباد کر دیا، ختم کر دیا، مجھے بھی ختم کر دیا۔ اس کی شرٹ کو ہاتھ میں مضبوطی سے بھینچے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ دوپہر سے وہ رونا چاہتی تھی لیکن آنکھوں پر تو جیسے بند بندھا تھا اور اسی باعث اس کے اندر کی گھٹن بڑھ رہی تھی، لیکن زریب کو پا کر وہ رو دی۔ جس کے سامنے وہ کبھی رونا نہیں چاہتی تھی آج اسی سے لگی رو رہی تھی۔ کس نے برباد کیا ہے؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ اے نور کو جیسے اب ہوش آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ اس کے ہاتھ پر نظر پڑی تو جلدی سے دوپٹہ اس کے ہاتھ سے کھینچا اور خود پر ڈال لیا۔ اے نور کس نے بے سکون کر رکھا ہے آپ کو؟ وہ اٹھی تھی کہ زریب اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کس نے برباد کیا ہے؟ کون ہے وہ؟ لہجہ پہلے سے زیادہ سرد تھا۔ کوئی نہیں، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کمرہ سمیٹنے لگی۔ زریب ضبط کر کے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اے نور کتنی ضدی ہے، کبھی زبان نہیں کھولے گی، اس لیے وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ ہی کمرہ سمیٹنے لگا۔ عفاف
वो दस्तक देता सीधा कमरे में दाखिल हुआ। तुम्हें क्या ज़रूरत थी नूर को इस तरह अकेले छोड़ने की? वो बरहम हुआ। क्या हुआ? आफाफ उलझी। तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती तो बता दो, मैं ऑफिस जाना छोड़ देता हूँ जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। वो सपाट चेहरा लिए उसे देख रहा था। शायद नहीं बल्कि यकीनन ज़रेब ज़िंदगी में पहली बार आफाफ से इस लहजे में बात कर रहा था। हुआ क्या है? उसने कहा था उसे आराम करना है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं गई। आफाफ उसकी बात काट कर बोली। पूरा कमरा तहस नहस था। ये आराम करना था उसका? क्या? एक बात पूछूंगा, सच सच जवाब देना, वो सपाट लहजे में पूछ रहा था। क्या? आफाफ हिचकिचाई। उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो मैं नहीं जानता। क्या मतलब? वो ठिठकी। तुम अगर कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दो, वो निहायत संजीदगी से बोला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी घबराहट पर काबू पाकर बोली। वो खामोशी से चला गया। ज़रेब जानता था एनोर और आफाफ में कुछ छुपा नहीं, लेकिन आफाफ उसे कुछ नहीं बताएगी। उसका यूं बार बार परेशान होना कोई मामूली बात नहीं थी। मामले की संगीनी को वो समझ चुका था। अब उसे खुद ही मालूम करना था, लेकिन कैसे? उसका जहन तेज़ी से काम करने लगा था। ज़रेब रात खामोशी से सोने लेट गया। एनोर को महसूस हुआ था कि वो खफा है, और क्यों ना होता, वो उसका इतना ख्याल रखता था। वो उसके मसले इसलिए पूछा करता था ताकि उन्हें हल कर सके, लेकिन इस बार एनोर चाहकर भी कुछ नहीं बता सकती थी। क्या आप मुझसे खफा हैं? वो करवट बदले बिना उसे देखे बिना ही पूछ रही थी, लेकिन वो खामोश रहा। सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। उसे एहसास था अपने उस रवैये का। ड्रेसिंग टेबल पर रखे कुछ कीमती परफ्यूम भी उसके हिज़यान का शिकार हुए थे। उसने काफ़ी नुकसान किया था, लेकिन ज़रेब शुक्र अदा कर रहा था कि एनोर का दिया हुआ परफ्यूम उसकी अलमारी में महफूज था। ज़रेब की खफगी की वजह वो उस नुकसान को ही समझ रही थी। सिर्फ सॉरी? उसने करवट बदली। अपने रूठे शोहर को इस तरह मनाया जाता है? एनोर ने करवट बदलकर नासमझी से उसे देखा। इससे पहले वो कुछ समझती, ज़रेब ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे पर झुका। एनोर हवास बागता हुई। उसने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर पूरी कुव्वत से उसे धकेला और बेड से उतरी। तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। तुमने कहा था हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं। तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, उससे बेवफाई कैसे कर सकते हो? मर्द की फितरत है बेवफाई करना। मर्द ज़ात औरत को सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है। उसके बाद ये मर्द किसी कूड़े की तरह औरत को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक देते हैं। वो बिफर गई। ज़रेब साकत रह गया। आज तुमने भी मेरा भरोसा तोड़ दिया। आखिर साबित कर दिया मर्द हवस के पुजारी होते हैं। वो गम और गुस्से से चिल्ला रही थी और साथ साथ रो रही थी। अहीम से किए जाने वाले शिकवे भी आज वो ज़रेब से कर रही थी। ज़रेब उसके इस रद्द अमल पर शश्तर रह गया। एनोर ऐसा हरगिज़ नहीं है। एनोर के इस रद्द अमल के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था, और वो सोचता भी कैसे कि उसकी इस हरकत पर वो उस पर ऐसे इल्ज़ाम भी लगा सकती है। ऐसा ही है, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। तुमने भी वही किया जो अहीम ने किया था, मेरा मान तोड़ा है। वो वापस पलटी, लेकिन ज़रेब फिर उसके रास्ते में आ गया। दूर हो जाओ, मुझे घिन आती है तुमसे और अपने आप से, वो चिल्लाई। नूर संभालने खुद को। अब उसे डर था कि आवाज़ें कमरे से बाहर ना चली जाएं। मैंने किसी से बेवफाई नहीं की और कर भी नहीं सकता, लेकिन मैं अहीम जैसा नहीं हूँ। मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं। मैंने कभी आपके लिए ऐसा सोचा भी नहीं। आप कैसे कह सकती हैं हवस का पुजारी? उसे एनोर के जुमलों से काफ़ी तकलीफ़ पहुंची थी। अहीम ने क्या किया था बताएं? ज़रेब को कुछ हद तक मामला समझ आ चुका था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, चले जाएं, वो तनफ़्फ़र से बोली। ज़रेब उसका ये रूप इतने सालों में आज पहली बार देख रहा था। वो जो हमेशा धीमी आवाज़ में बात करती थी और उन लड़कों के सामने तो ज़रूरत से ज़्यादा बोलती भी ना थी, और आज वो चिल्ला रही थी। कैसी हैरानगी ही हैरानगी थी। एनोर, आज आपको बताना ही होगा, आखिर ऐसी कौन सी बात है? ज़रेब ने उसके दोनों बाजुओं को मजबूती से थाम रखा था। ज़रेब की आंखों में दर्द था, खौफ था। वो क्या नहीं सुनना चाहता था और क्या सुनना चाहता था। उसके गुस्से से एनोर इतना समझ चुकी थी कि आज ज़रेब सच जानकर ही रहेगा। वो अब खुद को कोस रही थी कि उसने इतना कुछ कैसे कह दिया। जिस राज को इतने सालों से उसने अपने सीने में दफन कर रखा था, आज क्यों उसने ज़रेब के सामने इस तरह खोल दिया? एनोर, मुझे जवाब चाहिए। इतना सब कुछ आपने कैसे कहा? इसकी कोई तो वजह होगी, मुझे सिर्फ सच सुनना है। उसके बाजुओं पर ज़रेब ने गिरफ्त मजबूत की। वो, एनोर का दिल डूबने लगा। वो क्या? वो सख्ती से बोला। ज़रेब ने इस लहजे में उससे कभी बात नहीं की थी। वो सहम गई। अहीम।
اینور کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ اہیم کا نام سن کر ہی اس کے مزاج میں مزید تلخی آ گئی۔ اہیم کیا اینور، اہیم کیا؟ اس نے درست لہجے میں کہا۔ اینور کا دل لرز اٹھا۔ وہ اس کا واحد سہارا تھا۔ آج زریب نے حقیقت جاننے کے بعد اسے منہ موڑ لیا تو وہ تنہا رہ جائے گی۔ اسے اپنے سر سے آسمان چھنتا محسوس ہو رہا تھا۔ اینور، اس نے جھنجھوڑا۔ اہیم نے میرے ساتھ زبردستی کوشش۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر زریب ساکت رہ گیا۔ وہ آدھا سچ آدھا جھوٹ کہہ سکی، پورا سچ وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ کوئی خود بھی بھلا اپنے سر سے آسمان چھینتا ہے؟ اسے آج محسوس ہوا تھا کہ زریب نے منہ پھیر لیا تو اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ وہ ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ وہ زریب کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اور ایسا سہارا بھلا کون چھوڑنا چاہے گا؟ آج اسے زریب کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتا ہے۔ اس سے دور جانے کا خوف ہی کتنا اذیت ناک تھا۔ زریب کے ہاتھوں کی گرفت سے وہ آزاد ہوئی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ سب آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے یہ ظلم خاموشی سے برداشت کیسے کیا؟ مجھ سے ایک بار تو کہا ہوتا۔ اب وہ سوچنے لگا، کالج کے آخری سال اینور اس سے سڑک پر اس کی بائک کے سامنے آئی تھی۔ اس وقت اس کی جو حالت تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ سب ہوا ہوگا۔ اسے یقین ہو چکا تھا یہ اسی وقت کی بات ہے۔ آپ اس گھٹیا انسان کے لیے اتنے وقت آنسو بہاتی رہیں، اس کے جانے پر آپ روتی رہیں۔ وہ اس قابل نہیں جتنی آپ اس کی عزت کرتی ہیں، اپنے آنسو اس کے لیے ضائع کرتی ہیں۔ وہ آپ کی محبت کے قابل نہیں، وہ تنفر سے کہہ رہا تھا۔ اینور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے زخموں کو ہوا لگنے لگی، زخم تازہ ہونے لگے۔ زریب سب کچھ بھلائے صرف اس سے اہیم کی بات کر رہا تھا، لیکن اینور کے دل میں ایک ٹیس اٹھ رہی تھی کہ اس کی زندگی میں آنے والا ہر مرد ہی ایسا تھا۔ اس کا مان توڑنا تو جیسے لازم تھا ان سب پر۔ اس نے انجانے میں ہی صحیح لیکن اینور کو اس کے ماضی میں پٹخ دیا تھا۔ وہ اذیت جس سے وہ پیچھا چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، زریب نے اسے اسی آگ میں جھونک دیا تھا۔ اس کے زخموں سے خون رسنے لگا، اسے گھٹن ہونے لگی۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، سب سے دور جانا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری، اس کی خاموشی کو محسوس کرتے وہ اس کے سامنے کھڑا اپنے رویے کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اتنے زخم کھائے ہوئے تھی، تم نے مرہم لگانے کے بجائے اس کے زخموں پر پاؤں رکھ دیا۔ وہ خود کو ہی کوسنے لگا۔ اور وہ زریب مصطفیٰ ہی کیا جو اینور کی تکلیفوں، اس کی اذیتوں کو اس کے کہے بنا ہی سمجھ نہ سکے۔ آپ نے آج میرا بھروسہ توڑا ہے، وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے سامنے ہی پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں بس جاننا چاہتا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ خاموشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ چاہ کر بھی اس کے آنسو صاف نہیں کر سکتا تھا۔ اینور، میں اہیم جیسا نہیں ہوں، میرے دل میں آپ کا ایک مقام ہے۔ وہ اسی طرح خاموشی سے لیٹ گئی، چہرے پر ہاتھ رکھے سکڑی سمٹی لیٹی رہی، جیسے کہنا چاہتی ہو مجھے اب تمہاری کسی بات پر یقین نہیں رہا۔ زریب لب بھینچتے اٹھ کھڑا ہوا اور اس پر چادر ڈال کر خود بھی اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ وہ رات تو دونوں کے لیے ہی اذیت سے بھری ہوئی تھی۔